نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اصول عقائد پر ہمارا آج چوتھا سبق ہے۔ گزشتہ کل سبق میں نے چند ایک باتیں تفصیلاً بیان کی تھی، میں ان کا تذکرہ دوبارہ اجمالاً کر دیتا ہوں۔ فہرست: ترجیح النقل علی العقل۔ اگر کہیں عقیدہ دلیل قطعی نقلی سے ثابت ہو، بظاہر عقل اس کے مخالف ہو، تو ترجیح نقل کو دیتے ہیں۔ حقیقت الاعتقاد: اپنے عقائد کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ میں حق پر ہوں اور میرا مخالف باطل پر ہے، اور فروع اور اجتہادیات میں یہ نظریہ رکھنا چاہیے کہ ہمارا مسئلہ حق ہے لیکن خطا کا احتمال ہے، دوسرے کا مسئلے میں خطا ہے لیکن حق کا احتمال ہے۔ پھر ہم نے معنی بیان کیا ایمان کا لغوی معنی، ایمان کا اصطلاحی معنی، پھر ایمان کی قسمیں بیان کی، اور ایمان نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے، اس پر دلائل دیے، پھر شبہات کے جوابات دیے۔ اس کے بعد ایمان کی شرائط بیان کی، پھر اسلام کا تذکرہ کیا، ایمان اسلام میں فرق بیان کیا، اور پھر معیار ایمان کا تذکرہ کیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو ان معیار حق ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے معیار حق ہونے پر جو سوالات تھے، میں نے کل اس کے جوابات بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ آج ہمارا اصول عقائد کے حوالے سے چوتھا سبق ہے، ذرا اس کو سماعت فرمائیں۔ تکفیر کے اسباب۔ اختصار کے ساتھ ایسے چند ایک اسباب ذکر کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے بندہ ایمان سے محروم ہو جاتا ہے، یعنی بعض اسباب ایسے ہیں کہ اگر وہ اختیار کیے جائیں تو بندہ مسلمان نہیں رہتا بلکہ کافر ہوتا ہے۔ تو تکفیر کے اسباب کیا ہیں جن کی بنیاد پہ بندہ دائرہ اسلام سے نکلتا ہے؟ نمبر 1، انکار۔ ضروریات دین میں سے کسی ایک کا صراحتاً انکار کر دینا۔ ضروریات دین میں سے کسی ایک کا صراحتاً انکار کرنا۔ ضروریات دین کہتے ہیں بدیہیات کو، دین کے وہ عقائد جو بالکل واضح ہیں، جس میں کوئی ابہام نہیں، جس میں کوئی الجھن نہیں ہے، اور ہر کس و ناقص تک وہ بڑے عام فہم انداز میں پہنچے ہیں۔ تو ضروریات دین کا معنی بدیہیات اور واضح اور شریعت کے بنیادی عقائد، ان کو ضروریات دین کہتے ہیں۔ علامہ سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ تعالی، وفات 792 ہجری، شرح العقائد النصفیہ میں فرماتے ہیں: ورد النصوص بأن ينکر الاحکام التي دلت علیہ النصوص القطعیۃ من الکتاب والسنہ کحشر الاجساد مثلا کفر۔ نصوص کا انکار کرنا، نصوص کا انکار کرنا یعنی ان احکام کا انکار کیا جائے جس پر نصوص قطعیہ دلالت کرتی ہیں قرآن کریم سے یا سنت نبویہ سے، تو اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ جیسے حشر الاجساد، ہمارا عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن ان جسموں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، کوئی شخص اس کا انکار کرتا ہے تو مسلمان نہیں ہے۔ نمبر 2، استحلال۔ جن چیزوں کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، کوئی شخص ان کو حلال سمجھے تو وہ کافر ہے، لیکن اس کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، حلال سمجھنے والے کو معلوم ہو کہ یہ چیز حرام ہے، لا علمی کی وجہ سے وہ نہ کہہ رہا ہو، اس کو پتہ ہو کہ حلال ہے۔ نمبر 2، اور اس چیز کی حرمت قطعی ثبوت اور قطعی دلالت ہو، ایسی دلیل سے اس کی حرمت ثابت ہو جس کا ثبوت یقینی ہو، یعنی قرآن کریم کی آیات غیر مؤولہ سے ثابت ہو، یا وہ نقل متواتر ثابت ہو، یا صحابہ کرام کے اجماع قولی سے ثابت ہو، اور پھر قطعی دلالت بھی ہو، یعنی اس کا معنی ایک ہو، معنی میں احتمالات نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، معنی بالکل واضح ہو۔ تو اگر کوئی شخص جن امور کو شریعت نے حرام قرار دیا ان کو حلال سمجھتا ہے، یہ مسلمان نہیں ہوگا۔ علامہ سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ، وفات 792 ہجری، شرح العقائد النصفیہ میں فرماتے ہیں: والاستحلال کفر لما فیہ من التکذیب المنافی للتصدیق۔ گناہ کو حلال سمجھنا کفر ہے کیونکہ یہ تصدیق کے منافی ہے اور تکذیب کی نشانی ہے، گویا دل سے قبول نہیں کر رہا بلکہ جھٹلا رہا ہے، انکار کر رہا ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں۔ نمبر 3، استخفاف۔ استخفاف کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو معمولی اور حقیر سمجھنا، ہے ہی حقیر تو اس کو تو حقیر سمجھیں گے،
اس لیے بات سمجھنا ضروری ہے کہ استخفاف کا مطلب کیا ہے۔ استخفاف کا معنی ہوتا ہے ایک چیز معمولی نہیں اس کو معمولی سمجھیں، حقیر نہیں اس کو حقیر سمجھیں، یہ ہوتا ہے استخفاف۔ اچھی طرح اس کو سمجھ لیں۔ اس کی دو صورتیں ہیں۔ جن چیزوں کو شریعت مطہرہ نے عزت بخشی ہے، احترام بخشا ہے، ان کی توہین اور تذلیل کرنا۔ نمبر دو، شریعت نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کی حرمت کو معمولی سمجھنا، اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ وعیدوں کو اہمیت نہ دینا۔ یہ دو صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، جن چیزوں کو شریعت نے عزت اور احترام بخشی ان کی توہین کرنا، مثلا اللہ تعالیٰ کا نام یہ عزت والا ہے، اللہ جل جلالہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی سب سے معزز شخصیت ہے، ان کی توہین کرنا، قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اس کی توہین کرنا، یہ کفر ہے۔ اسی طرح شریعت کی حرام کردہ چیزوں کی حرمت کو معمولی سمجھنا، یہ بھی کفر ہے۔ زنا کی حرمت کو معمولی سمجھے اور سود کی حرمت کو معمولی سمجھے، یہ کفر ہے۔ علامہ سعد الدین مسعود بن عمر بن عبداللہ تفتازانی رحمہ اللہ وفات 792 ہجری شرح العقائد النسویہ میں فرماتے ہیں، نعم اذا کان بطریق الاستحلال والاستخفاف کان کفرا لکونہ علامت التکذیب، کسی حرام کو حلال سمجھ کر اس کا ارتکاب کرنا یا شریعت کی حرام کردہ چیزوں کی حرمت کو معمولی سمجھنا، یہ کفر ہے۔ وعیدوں کو اہمیت نہ دے، کیوں؟ یہ تکذیب کی علامت ہے۔ اگر تکذیب نہ کرتا، تصدیق کرتا تو معمولی کیوں سمجھتا۔ نمبر 4، استہزاء، شرعی احکام کا مذاق اڑانا۔ شریعت کا حکم بظاہر چھوٹا ہو، بڑے احکام کے مقابلے میں معمولی حکم ہو، اس کا مذاق اڑائے تو انسان مسلمان نہیں رہتا۔ جیسے داڑھی ہے، اب داڑھی یہ واجب ہے، کوئی شخص اس کا مذاق اڑائے یہ مسلمان نہیں رہے گا۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ ایک ہے داڑھی کا ثبوت، ایک ہے داڑھی کا حکم وجوب۔ جب کہتے ہیں نا داڑھی سنت ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کہ اس کا وجوب سنت سے ثابت ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، لیکن ہے یہ واجب۔ اور داڑھی رکھنی بھی ایک مٹھی ہے، یاد رکھیے، چاروں طرف سے، مثلا یہ دائیں طرف ہے، یہ دیکھیں پوری مٹھی ہے، یہ بائیں طرف ہے، یہ دیکھیں آپ پوری مٹھی ہے، یہ نیچے ہے آپ دیکھیں پوری مٹھی ہے، یوں پوری مٹھی آپ نے داڑھی رکھنی ہے، مٹھی سے کم نہ ہو۔ جو داڑھی سنت رسول اللہ علیہ وسلم ثابت ہے وہ تینوں طرف سے مٹھی داڑھی ہو، مٹھی سے کم نہ ہو۔ مٹھی سے کم داڑھی ہو تو اس کا گناہ اسی طرح ہے جس طرح داڑھی منڈانے کا گناہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، 70,000 فرشتے ایسے ہیں کہ جن کی تسبیح یہ ہے، سبحان من زین الرجال باللحا والنساء بالدوائر، پاک ہے وہ اللہ جس نے مرد کو داڑھی کے ساتھ زینت دی ہے اور جس نے عورت کو بالوں کے ساتھ زینت دی ہے۔ جس طرح عورت کا حسن عورت کی بال میں ہے، مرد کا حسن مرد کی داڑھی میں ہے۔ یہ داڑھی مرد کی زینت ہے، مرد کا حسن ہے، اس لیے داڑیاں منڈا کر اپنا حسن اور زینت ختم نہ کریں، اہتمام کریں داڑھی رکھنے کا۔ پھر ہم مسلمان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شکل پر ہمیں فخر ہونا چاہیے۔ ہم غیروں کی شکلیں کیوں اختیار کریں، لباس غیروں کا کیوں اختیار کریں۔ میں گزارش کروں گا اپنے بھائیوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے بزرگوں سے، جو شاگرد ہیں میری اولاد کی طرح ہیں، مجھ سے بیعت ہیں، کہ آپ اہتمام کرو مصنون لباس کا، مصنون پگڑی کا، مصنون داڑھی کا، اس کا اہتمام کرو۔ اسی طرح جو میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا پردے کا خیال کرو اور شریعت کے مطابق لباس کا خیال کرو، اپنے اندر غیرت پیدا کرو۔ ایمانی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی اپنے لباس اور وجود سے نظر آئیں، اس کا بہت اہتمام کرو۔ خصوصاً خواتین کو گھر سے باہر نکلنے وقت یہ جو ہاتھ ہیں ان کی پشت کو بھی چھپانا چاہیے، ان کو اپنے چہرے کو بھی چھپانا چاہیے، اور ایسا برقع پہنیں کہ جس کے اندر یہ آنکھیں نظر نہ آئیں، آگے پردہ لٹکا ہو، آنکھ بھی چھپی ہو، اس کا بہت زیادہ خیال کریں۔ انسان کے جسم میں سب سے زیادہ خوبصورت وہ انسان کا چہرہ ہے، اور انسان کے چہرے کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ انسان کے پورے جسم میں جو اعضاء ہیں ان کا مجموعہ یہ چہرہ ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اس میں سب چیزیں جمع فرما دی ہیں۔ پھر انسانی چہرے میں خوبصورت ترین چیز وہ انسان کی آنکھ ہے، اس لیے خواتین کو چہرے کا بھی خیال کرنا ہے اور چہرے میں سے آنکھ کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے۔ بعض خواتین باہر نکلتی ہیں تو چہرہ نہیں ڈھانپتی، باقی پورے بدن کا پردہ کرتی ہیں، اور بعض چہرہ ڈھانپ لیتی ہیں تو ہاتھ کی پشت کو نہیں ڈھانپتی، اور بعض ہاتھ کی پشت بھی ڈھانپ لیتی ہیں تو برقع ایسے پہنتی کہ یہ حصہ نظر آتا ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ عورت کا معنی ہی چھپی چیز ہے۔ مستورات مستورتن کی جمع ہے جو سترن سے ہے۔ عورت پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک یہ پردے کی چیز ہے، یہ عورت عفت کی چیز ہے، حیا کی چیز ہے، یہ اسلامی غیرت کا تقاضا ہے۔ اس لیے میں گزارش کروں گا اپنے بھائیوں سے، بزرگوں سے، بیٹوں سے، اپنی ماؤں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے کہ شریعت کا بہت زیادہ خیال کریں۔ اس میں ہم نے کمپرومائز نہیں کرنی، شریعت میں ہم نے کمپرومائز نہیں کرنی، اپنا ذہن بنا لیں۔ امام ابو بکر احمد بن علی الجساس الرازی رحمہ اللہ وفات 370 ہجری، احکام القرآن الجساد سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 65 اور 66 کے تحت فرماتے ہیں ان الاستہزاء بآیات اللہ وبشیء من شرائع دینہ کفر۔ اللہ تعالیٰ کی آیات اور دین کے امور شرعی عقائد و احکام میں کسی ایک امر کا استہزاء اور مذاق اڑانا یہ کفر ہے۔ یہاں بطور فائدہ کے ایک بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، ہمارے یہاں 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں اور تینوں کا مفہوم الگ ہے۔ نمبر 1 مزاح ہا کے ساتھ، نمبر 2 مذاق قاف کے ساتھ، نمبر 3 استہزاء۔ مزاح کا معنی الگ ہے، مذاق کا معنی الگ ہے اور استہزاء کا معنی الگ ہے۔ ہوتی تینوں میں دل لگی ہے لیکن ہر ایک کی نوعیت الگ ہے، اس لیے ہر ایک کا حکم بھی الگ ہے۔ نمبر 1 مزاح۔ مزاح ایسی دل لگی جس سے دوسرے کی تحقیر مقصود نہ ہو اور دوسرے کی تحقیر محسوس بھی نہ ہو۔ ایسی دل لگی جس میں دوسرے کی تحقیر مقصود بھی نہ ہو اور دوسرے کی تحقیر محسوس بھی نہ ہو۔ ذہن نشین فرما لیں، یہاں 3 لفظ ہیں، نمبر 1 مزاح، نمبر 2 مذاق اور نمبر 3 استہزاء۔ ہر ایک کا معنی مفہوم الگ ہے اور ہر ایک کا حکم بھی الگ ہے۔ نمبر 1 مزاح، ایسی دل لگی جس میں دوسرے کی تحقیر مقصود بھی نہ ہو اور دوسرے کی تحقیر محسوس بھی نہ ہو۔ اس کی مثال شمائل ترمذی میں باب ما جاء فی صفت مزاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حضرت امام ابو عیسیٰ بن سورہ الترمذی نے حدیث نقل فرمائی ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سالہ محبوب ترین خادم، وہ فرماتے ہیں ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری کے لیے جانور طلب کیا، ان رجلا استحمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی حاملک علی ولد ناقۃ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اونٹنی کا بچہ تمہیں دیتا ہوں، اونٹنی کا بچہ دوں گا، اس پر تمہیں سوار کروں گا۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ ما اصنع بولد الناقۃ، اونٹنی کے بچے کو میں کیا کروں گا، میں نے سوار ہونا ہے، اور آپ فرماتے ہیں میں اونٹنی کا بچہ دوں گا تو میں اس پر کیسے سواری کروں گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے وَهَلْ تَلِدُ الْإِبِلَ إِلَّا النُّوق، اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تو بڑا اونٹ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے، بڑا اونٹ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے، یعنی میں جو آپ کو بڑا اونٹ دے گا تو اونٹنی کا تو بچہ ہی ہوگا نا۔ تو اب دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل لگی فرمائی ہے، نہ تحقیر مقصود ہے نہ ہی تاخیر نظر آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی دل لگی فرمایا کرتے تھے۔ نمبر 2 مذاق، ایسی دل لگی جس سے تحقیر مقصود نہ ہو البتہ تحقیر محسوس ہو، البتہ تحقیر محسوس ہو۔ اس کی مثال بڑی واضح ہے کہ جس طرح ایک بچہ وہ کسی بڑے کی ٹوپی اتار کے پھینکتا ہے، اینک پھینک دیتا ہے، اب دیکھو دیکھنے میں محسوس ہو رہا ہے کہ بچہ تحقیر کر رہا ہے، حالانکہ تحقیر نہیں کر رہا، تحقیر محسوس ہو رہی ہے۔ آپ کے گھر میں کوئی مہمان ہے، بچہ اس کی ٹوپی اڑا کر پھینکے تو آپ کہتے بیٹا مہمانوں سے ایسا نہیں کرتے، بیٹا بڑوں سے ایسا نہیں کرتے، یہ بات آپ نے کیوں کی ہے؟ یعنی دیکھنے میں یہ بات اچھی نہیں لگ رہی، بڑے اور معزز مہمان کی بظاہر تاخیر ہو رہی ہے، توہین ہو رہی ہے۔ تب دیکھو تحقیر مقصود نہیں ہے
بچے کے تو ذہن میں بھی یہ چیز نہیں، لیکن محسوس ہو رہی ہے۔ نمبر 3 استہزاء، ایسی دل لگی جس سے دوسرے کی تاخیر مقصود ہو، تذلیل مقصود ہو، مقصود ہے تو محسوس تو ہونا ہی ہے۔ جیسے کسی اپاہج شخص کو کہ او لولے، او لنگڑے، نابینے سے کہ او اندھے، اب دیکھو یہ تو خوش ہو رہا ہے، او لنگڑے ادھر آ، او لولے ادھر آ، ہاتھ سے معذور کہتے ہیں او ٹونڈے گال سن، اب دیکھو یہ جو ہے نا تحقیر ہو رہی ہے، تو یہ جائز نہیں ہے، استہزاء جائز نہیں ہے۔ تو ایک ہے مزاح، ایک ہے مذاق، اور ایک ہے استہزاء۔ مزاح یہ تو مستحب ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزاح فرمایا کرتے تھے، دل لگی فرماتے تھے۔ مذاق یہ مباح ہے، باعث اجر و ثواب تو نہیں لیکن جائز ہے۔ استہزاء یہ گناہ ہے، ناجائز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ نمبر 5 تعویل باطل، بات یہ چل رہی تھی کہ اسباب کفر کیا ہیں، ان میں سے 5واں سبب ہے تعویل باطل، کسی نص یا قطعی عقیدہ میں ایسی تعویل کرنا جو نصوص قطعیہ یا اجماعی عقیدہ کے خلاف ہو، یہ کفر ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ احمد بن عبد الرحیم بن وجیہ الدین محدث دہلوی رحمہ اللہ وفات 1176 ہجری، المصوع شرح الموطا میں فرماتے ہیں وَتَأْوِيلٌ يُصَادِمُ مَا ثَبَتَ بِقَاطِعٍ فَذَلِكَ زَنْدَقَةٌ، کہ وہ تعویل کہ جو اس عقیدے یا مسئلے کے خلاف ہو، جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، یہ تعویل زندقہ اور کفر ہے۔ اس کی مثال مرزا غلام احمد قادیانی ملعون نے روحانی خزائن میں لکھا ہے، روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ 30 پہ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے یہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اس کا معنی ہے کہ صاحب خاتم آپ ہیں۔ خاتم کہتے ہیں مہر کو، نبوت کی مہر آپ کے پاس ہے، آپ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں، جس پر آپ نبوت کی مہر لگائیں گے وہ نبی بن جائے گا۔ اور نبی بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپ کے بعد وہ شخص نبی بنے گا جو آپ کا امتی ہو اور کامل پیروی، کامل اتباعی کر کے اپنے وجود کو فنا کر دے حتیٰ کہ اس کو نبوت مل جائے۔ تو اس نے خاتم النبیین کا معنی کیا کیا کہ آپ کے بعد نبی تو ہو سکتا ہے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کی مہر سے کوئی اور بھی نبی بن جائے، یہ ہے خاتم النبیین کا معنی۔ اب دیکھو یہ خاتم النبیین میں ایسی تعویل ہے کہ جو عقیدہ قطعیہ کے خلاف اور واضح کفر ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے اور اس کی امت کے لیے قیامت تک مکالمہ اور مخاطبہ الہیہ کا دروازہ کبھی بند نہ ہوگا، یعنی وہی آتی رہے گی، اور بجز اس کے کوئی نبی صاحب خاتم نہیں، ایک وہی ہے جس کی مہر سے ایسی نبوت بھی مل سکتی ہے جس کے لیے امتی ہونا لازمی ہے، اور اس کی ہمت اور ہمدردی نے امت کو ناقص حالت پر چھوڑنا نہیں چاہا، اور ان پر وحی کا دروازہ جو اصول معرفت کی اصل جڑ ہے بند رہنا گوارا نہیں کیا۔ ہاں اپنی ختم رسالت کا نشان قائم رکھنے کے لیے چاہا کہ فیض وحی آپ کی پیروی کے وسیلہ سے ملے، اور جو شخص امتی نہ ہو اس پر وحی الہی کا دروازہ بند ہو۔ سو خدا نے ان معنوں سے آپ کو خاتم الانبیاء ٹھہرایا، لہذا قیامت تک یہ بات قائم ہوئی کہ جو شخص سچی پیروی سے اپنا امتی ہونا ثابت نہ کرے اور آپ کی مطابقت میں اپنا تمام وجود محو نہ کرے، ایسا انسان قیامت تک نہ کوئی کامل وحی پا سکتا ہے اور نہ کامل ملہم ہو سکتا ہے، نہ اس پر وحی آتی الہام ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہم نے آپ کی خدمت میں اسباب کفر بیان کیے ہیں 5۔ اگر ان میں سے کوئی ایک سبب بھی پایا جائے تو انسان مسلمان نہیں رہتا بلکہ انسان کافر ہو جاتا ہے، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ اب یہاں تعویل پر تھوڑی سی بات کر چکے ہیں، تعویل باطل کی تذکرہ آیا ہے، اور عقائد میں تعویل کو بڑی اہمیت ہے، کون سی تعویل جائز ہے، کون سی ناجائز ہے، تعویل کا معنی کیا ہے، تعویل کی قسمیں کیا ہیں، اس پر ہم تھوڑی سی بات قدر تفصیل سے کرتے ہیں۔ تعویل کا لغوی معنی سید علی بن محمد بن علی الجرجانی رحمہ اللہ وفات 816 ہجری، تعریفات میں فرماتے ہیں التعویل فی الاصل الترجیع، تعویل کا اصلی اور لغوی معنی ہے لوٹانا، اور تعویل کے اصطلاحی معنی علامہ علی بن محمد العامدی رحمہ اللہ وفات 631 ہجری،
الاحکام فی اصول الاحکام، جس میں فرماتے ہیں وہ حمل اللفظ علی غیر مدلولہ الظاہر منہ مع احتمالہ لہو۔ تعویل کہتے ہیں لفظ کا ظاہری معنی چھوڑ کر کوئی اور معنی مراد لینا، بشرطے کہ لفظ اس معنی کا احتمال بھی رکھتا ہو۔ تعویل کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، نمبر ایک تعویل صحیح، نمبر دو تعویل باطل۔ نمبر ایک تعویل جائز، نمبر دو تعویل ناجائز۔ یہ بنیادی تعویل کی دو قسمیں ہیں، آگے ناجائز کی بات بھی کریں گے، جائز کی بات بھی کریں گے۔ بنیادی ذہن میں رکھ لیں کہ تعویل کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، تعویل صحیح، تعویل باطل، تعویل جائز اور تعویل ناجائز۔ تعویل صحیح کسے کہتے ہیں؟ کسی نص کا ایسا معنی مراد لینا جو دیگر نصوص اور اجماع امت کے خلاف بھی نہ ہو اور نص میں اس معنی کا احتمال بھی ہو، یہ تعویل جائز اور مقبول ہے۔ علامہ علی بن محمد العامدی رحمہ اللہ وفات 631 ہجری الاحکام فی اصول الاحکام میں فرماتے ہیں وَأَمَّا التَّأْوِيلُ الْمَقْبُولُ الصَّحِيحُ فَهُوَ حَمْلُ اللَّفْظِ عَلَى غَيْرِ مَدْلُولِهِ الظَّاهِرِ مِنْهُ مَا احتمالہ لہو بدلیل یعضدہ۔ جائز اور مقبول تعویل وہ ہے جس میں لفظ کا ظاہری معنی چھوڑ کر دوسرا ایسا معنی مراد لیا جائے جس معنی کے لفظ احتمال بھی رکھتا ہو اور اس معنی کی تائید میں کوئی دلیل بھی موجود ہو۔ سید علی بن محمد بن علی الجرجانی رحمہ اللہ وفات 806 ہجری جائز تعویل کی تعریف کرتے ہوئے التعریفات میں لکھتے ہیں صرف اللفظ عن معنیہ الظاہر الی معنی یحتملہ اذا کان المحتمل الذی یراہ موافقا للکتاب والسنہ۔ لفظ کا ظاہری معنی و مفہوم مراد لینے کی بجائے ایسا معنی مراد لینا جس کا لفظ احتمال بھی رکھتا ہو اور دوسرا محتمل معنی قرآن اور سنت کے موافق بھی ہو، قرآن و سنت سے ٹکراؤ نہ ہو۔ اس کی مثال قرآن کریم کے اندر ہے یخرج الحی من المیت، اللہ تعالیٰ مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے۔ یخرج الحی من المیت، اللہ میت سے حی کو نکالتے ہیں، مردہ سے زندہ کو نکالتے ہیں۔ اب اس کی تفسیر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انڈا سے مرغی کو نکالتے ہیں، انڈا مردہ ہے اور مرغی زندہ ہے۔ پرندے کو انڈے سے نکالتے ہیں، پرندہ زندہ ہے، انڈا مردہ ہے۔ تو پرندے کو انڈے سے نکالنا، یہ زندہ کو مردہ سے نکالنا ہے۔ اب اس میں تعویل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کو کافر سے نکالتے ہیں، باپ کافر ہے اور بیٹا مومن ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم کو جاہل سے نکالتے ہیں، باپ جاہل ہے اور بیٹا عالم ہے۔ سید علی بن محمد بن علی جرجانی رحمہ اللہ تعریفات میں اس کی مثال دیتے ہیں جیسے یخرج الحی من المیت ان اراد به اخراج الطیر من البیضہ کان تفسیرا و ان کان اراد به اخراج المؤمن من الکافر اب العالم من الجاہل کان تعویلا۔ نمبر 2 تعویل باطل۔ تعویل باطل کا معنی نص کا ایسا معنی مراد لینا جو دیگر نصوص کے خلاف ہو اور نص اس معنی کا احتمال بھی نہ رکھتی ہو، یہ تعویل باطل اور ناجائز ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ شاہ ولی اللہ احمد بن عبد الرحیم بن وجیہ الدین محدث دہلوی رحمہ اللہ المصوّع شرح الموطأ میں فرماتے ہیں وَتَأْوِيلٌ يُصَادِمُ مَا ثَبَتَ بِقَاطِعٍ فَذَلِكَ زَنْدَقَةٌ۔ وہ تعویل جو ایسے عقیدہ سے ٹکرائے، ایسے مسئلہ سے ٹکرائے جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، یہ زندقہ ہے اور یہ کفر ہے۔ اس کی حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ خود مثال المصوّع میں دیتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبوہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبوت ہے۔ ولیکن معنی ھذا الکلام انہ لا یجوز ان یسمى بعد احد بالنبی۔ اب کوئی شخص کہتا ہے کہ اس کے بعد نبی آ تو سکتا ہے، لیکن خاتم النبوت کا معنی ہے کہ آپ کے بعد کسی کو نبی کہہ نہیں سکتے، کسی کا نبی نام نہیں رکھ سکتے، ہو سکتا ہے لیکن کہہ نہیں سکتے، نام نہیں رکھیں گے، یہ تعویل باطل ہے۔ یہاں ایک اشکال اور اس کا جواب اچھی طرح سمجھ لیں۔ شبہ بطور فائدہ، شبہ اور جواب۔ شبہ کیا ہے کہ دیکھیں، ایک ہے تعویل صحیح اور ایک ہے تعویل باطل۔
جب آپ نے تعویل کا معنی کیا تو تعویل کا معنی یہ کیا کہ لفظ کا ظاہری معنی چھوڑ کر ایسا معنی مراد لینا کہ جس معنی کا احتمال بھی ہو، اور پھر تعویل کی قسمیں کی، ایک جائز اور ناجائز۔ اور تعویل ناجائز میں آپ نے کیا معنی کیا؟ ایسا معنی کرنا کہ جس کا احتمال ہی نہ ہو۔ تو تعویل کی تعریف یہ کی ہے کہ ظاہری معنی چھوڑ کر ایسا معنی مراد لینا کہ جس معنی کا احتمال ہو، اور تعویل باطل وہ جس معنی کا احتمال ہی نہ ہو۔ اس کے اوپر تو تعویل کی تعریف ہی صادق نہیں آتی، تو آپ اس کو تعویل باطل کو تعویل کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس کا جواب اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ دیکھو، اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے اس کو تعویل اس طرح کہا جس طرح حدیث موضوع کو حدیث کہہ دیتے ہیں۔ کیوں؟ کوئی شخص اپنی طرف سے ایک گھڑ کر بات پیش کرتا ہے اور اپنی من گھڑت بات کو حدیث کہتا ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ حدیث موضوع ہے، یعنی جو بات اس نے گھڑی ہے اور من گھڑت کو اس نے حدیث کہا، یہ حدیث نہیں بلکہ گھڑی ہوئی بات ہے، اس لیے حدیث موضوع کہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح تعویل باطل کو ہم تعویل کے اندر شامل کرتے ہیں کہ تعویل تو کہتے ہیں لفظ کا ظاہری معنی چھوڑ کر ایسا معنی مراد لینا جس کا احتمال ہو۔ یہ ایسا معنی مراد لے رہا ہے جس کا احتمال نہیں، اس کو تعویل کہہ رہا ہے، تو جس کو یہ تعویل کہتا ہے یہ تعویل باطل ہے۔ تو جس طرح کوئی شخص من گھڑت بات کو حدیث کہتا ہے، تو ہم کہتے ہیں جس کو یہ حدیث کہتا ہے یہ موضوع ہے، من گھڑت حدیث ہے۔ اسی طرح جس کو تعویل کہہ رہا ہے یہ تعویل کہلانے کے قابل نہیں، یہ تعویل کہہ رہا ہے تو تعویل باطل ہے، اس لیے اس کو تعویل کہہ دیتے ہیں، ورنہ تو اس تعویل کا لفظ اس پر صادق نہیں آتا۔ شرائط تعویل، تعویل کہاں کر سکتے ہیں؟ تعویل کہاں گنجائش ہے تعویل کرنے کی؟ کہاں تعویل کریں گے؟ شرائط تعویل، نمبر 1، لغوی اور اصلی معنی مراد لینا متعذر ہو، یعنی ایسی جگہ پر تعویل کریں گے کہ جہاں جو ظاہری معنی ہے وہ مراد نہ لیا جا سکتا ہو، جو اس لفظ کا معنی معروف ہے وہ نہ لیا جا سکتا ہو۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ کسی لفظ کا جو ظاہری معنی ہے، جو لفظ کا لغوی معنی ہے، جو لفظ کا اصلی معنی ہے، اس کا مراد لینا یہاں ناممکن ہو، تو پھر تعویل کر کے وہ معنی مراد لیں گے جو ظاہری نہیں ہے۔ اس کی مثال سمجھیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے لیے یدن کا لفظ استعمال ہو، ید اللہ فوق ایدیہم۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے لیے عین کا لفظ استعمال ہوا ہے، عین کا لفظ قرآن کریم میں ہے۔ وَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ ساق کا استعمال، یوم یکشف عن ساق، اب عین کا معنی آنکھ ہوتا ہے، ید کا معنی ہاتھ ہوتا ہے، ساق کا معنی پنڈلی ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کی لفظ وجہ استعمال ہوا ہے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال۔ اب اللہ کے لیے نہ تو ہاتھ ہے، یہ تو جسم کا ہوتا ہے، اللہ جسم سے پاک ہے، نہ ہی اللہ کے لیے آنکھ ہے، آنکھ جسم کی ہوتی ہے، اللہ جسم سے پاک ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کے لیے پنڈلی ہے، پنڈلی جسم کی، اللہ جسم سے پاک ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کے لیے چہرہ ہے، چہرہ جسم کا ہوتا ہے، اللہ جسم سے پاک ہے۔ اب ان کا ظاہری اور لغوی معنی مراد نہیں لے سکتے، اب کون سا معنی لیں گے؟ وہ معنی لیں گے کہ جو اللہ کی شان کے لائق ہو۔ اس لیے یدن کا معنی ہم نے قدرت کیا ہے، عین کا معنی حفاظت کیا ہے، اور ساقن کا معنی شدت کیا ہے، اور وجہ کا معنی اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے۔ علامہ سعد الدین مسعود بن عمر بن عبداللہ تفتازانی رحمہ اللہ فات 792 ہجری شرح المقاصد فی علم الکلام میں فرماتے ہیں، انما یجب التأویل عند تعذر الظاہر، تعویل اس وقت کرنی واجب ہوگی کہ جب ظاہری مراد لینا ممکن نہ ہو، تو پھر تعویل کرنا جائز ہی نہیں بلکہ وہاں تعویل کرنا واجب ہو جائے گی۔ نمبر 2، ظاہری معنی کے خلاف دلیل یقینی موجود ہو، یعنی اگر ہم ظاہری معنی مراد لیں تو یہ اس لیے جائز نہیں ہوگا کہ اس کے مد مقابل ایک دلیل یقینی اور نص موجود ہے، تو ان کا آپس میں ٹکراؤ اور تعارض ہو جائے گا۔ اور قرآن کے حق ہونے کی ایک نشانی یہ ہے، اللہ کا کلام ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات میں تعارض نہیں۔ خود قرآن کریم کے اندر ہے، لو کان من عند اللہ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فی اختلافا کثیرا، اگر یہ کلام اللہ کا نہ ہوتا تو اس میں اختلافات بہت ہوتے۔
اس میں اختلافات نہیں، اس بات کی دلیل ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں۔ کہتے ہیں نا لو انتفاع ثانی کے لیے آتا ہے بوجہ انتفاع اول کے، یہ ضابطہ ہے۔ تو بات ذہن نشین فرما لیں، الجھن دھن کے اندر کبھی بھی مبتلا نہیں رہنا۔ ظاہری معنی کے خلاف دلیل یقینی موجود ہو۔ علامہ سعد الدین مسعود بن عمر بن عبداللہ تفتازانی رحمہ اللہ فات 792 ہجری فرماتے ہیں شرح العقائد النسویہ میں، والنصوص من الکتاب والسنہ تحمل على ظواہرها ما لم يصرف عنها دلیل قطعی کما فی الآیات التي تشعر بظواہرها بالجہت والجسمیہ۔ کتاب و سنت کے نصوص کو ظاہری معنی پر محمول کیا جائے گا جب تک کوئی ایسی دلیل قطعی موجود نہ ہو جو اس کے ظاہری معنی سے عدول کا سبب بنے۔ کتاب و سنت کے ظاہری معنی کو مراد لیا جائے گا جب تک کوئی ایسی دلیل موجود نہ ہو جس کے ہوتے ہوئے ظاہری مراد لینا معنی ممکن نہ ہو۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، جس طرح اللہ تعالیٰ کے لیے جہت اور جسم، یعنی قرآن کریم کی بعض آیات سے بظاہر اللہ کے لیے جسم ثابت ہوتا ہے، جہاں ید ہے ید تو جسم کا ہوگا، عین ہے عین تو جسم کا ہوگا، اور بعض آیات سے اللہ کے لیے جہت ثابت ہوتی ہے، ثم استوى علی العرش، اگر اس کو اللہ کو عرش پر مانے، عرش تو اوپر ہے نا، تو اللہ کے لیے جہت فوق ثابت ہوگی۔ یہ بات ذہن نشین فرمائیں، تو یہ فرماتا ہے جب اس کے خلاف دلیل قطعی موجود ہو پھر ظاہری معنی مراد نہیں لینا۔ اب یہ نصوص کے ظاہر کے خلاف قطعی دلیل کون سی ہوگی؟ یہ 3 قسم کی دلیلیں ہیں۔ نمبر 1 قطعی ہوگی، لیکن نمبر 1 قرآن کریم یا حدیث ہوگی نص، نمبر 2 اجماع، اور نمبر 3 عقل۔ یہ 3 دلائل ایسے ہوں گے کہ جس کی بنیاد پر آپ ظاہری معنی مراد نہیں لیں گے۔ چنانچہ مولانا عبدالعزیز فرہاڑوی رحمہ اللہ تعالی وہ ارشاد فرماتے ہیں النبرہ شرح شرح العقائد کے اندر، تحمل علی ظواہرها ای علی المعانی الظاہرہ بحسب الوضع اللغوی الشائع فی العرب والوضع الشرعی المشہور فی اہل الاسلام ما لم یصرف عنها ای عن الظواہر دلیل قطعی من برہان عقلی او اجماع او نص قاطع۔ قرآن و سنت کی نصوص کو ان کے ظاہری معنی پر محمول کیا جائے، اور ظاہری معنی سے مراد وہ معنی ہے جو لغت کے اعتبار سے عرب میں معروف ہو، اور وہ معنی جو اصطلاح شرعی کے اعتبار سے اہل اسلام میں مشہور ہو۔ ہاں جب ظاہری معنی کے خلاف دلیل قطعی یعنی دلیل قطعی عقلی یا دلیل یا اجماع یا نص موجود ہو تو ظاہری معنی کو ترک کر دیا جائے گا۔ اب دیکھیں حضرت نے جو ارشاد فرمایا، عقلی دلیل ہو یا اجماع ہو یا نص ہو، تینوں کی مثالیں سمجھیں۔ عقل کی مثال قرآن کریم سورہ طٰہٰ آیت نمبر 5 الرحمن علی العرش استویٰ۔ اب اس آیت کے ظاہر سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، یہ ظاہر سے ثابت ہو رہا ہے۔ اب یہ معنی نہیں لے سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے خلاف ایک عقلی قطعی دلیل موجود ہے۔ وہ کون سی؟ اگر اللہ تعالیٰ کو حقیقی وجود کے ساتھ عرش پر مراد لیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے جسم ماننا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جسم نہیں، کیوں؟ جسم ہمیشہ 2 یا 2 سے زائد اجزاء سے مرکب ہوتا ہے، اور جو چیز مرکب ہو وہ پہلے نہیں ہوتی، بعد میں ہوتی ہے، یعنی حادث ہے قدیم نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ قدیم ہے، اللہ تعالیٰ حادث نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو عرش پر حقیقتاً مستوی نہیں مانیں گے کہ عرش کے اوپر رہتے ہیں، حقیقی وجود سے نہیں مانیں گے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ میں اب ایک غلط فہمی دور کرنے لگا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے قرآن کو عقل کی وجہ سے چھوڑا۔ اب یہاں مراد کیا لیں گے؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 256 ہجری وفات، صحیح بخاری کتاب التوحید باب وکان عرش الماء کے تحت فرماتے ہیں وقال مجاہد استوى علی العرش، اللہ مستوی علی العرش ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ عرش پہ رہتے ہیں، اس کا معنی کہ اللہ تعالیٰ عرش پر غالب ہے۔ تفصیلی کلام میں نے توحید باری تعالیٰ کے اندر کیا ہے، وہاں آپ اس کو دیکھ لیں، پڑھ لیں، یا انشاءاللہ ہمارے شارٹ کورس کے اندر آیا تو اس پر ہم بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی مجھے بھی دی اور آپ نے بھی دی، یہ کورسز چلتے رہے، وہاں تفصیل پر دلائل دیں گے۔ آپ توحید باری کی میری فائل دیکھ لیں، بیان سن لیں، تفصیل وہاں بیان کی ہے۔ یہاں ایک میں بطور فائدے بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ غلط فہمی نہ ہو۔ یہ جو ہم نے کہا کہ ثم استوى علی العرش کا ظاہری معنی نہیں لیتے کہ اس کے خلاف ایک قطعی عقلی دلیل موجود ہے، تو یہ نہ سمجھنا کہ ہم عقلی دلیل کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں۔
جہاں اس کے مقابلے میں قطعی عقلی دلیل موجود ہے وہاں اس کے مقابلے میں قطعی نقلی دلائل بھی موجود ہے. یعنی بیسیوں ہم نے کئی ایک آیات ذکر کی اور احادیث جو اس عقیدے کو ثابت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ حقیقتاً عرش پر نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے. یہ ہم نے دلیل چونکہ عقلی پیش کی ہے، اس کا معنی یہ نہیں صرف عقل کے خلاف ہے بلکہ یہ دیگر دلائل نقلیہ کے بھی خلاف ہے. اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں. اچھا، اسی طرح اجماع کی مثال سمجھیں. یعنی ظاہری نص کو چھوڑیں گے اس لیے کہ اس کے مقابلے میں اجماع موجود ہوگا. توجہ رکھیں، قرآن کریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 28، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اللہ نے تمہیں زندگی دی، تمہیں موت دے گا، پھر حیات دے گا، تم اللہ کی طرف لٹائے جاؤ گے. اب دیکھو اس آیت کے ظاہر سے 2 موتیں اور 2 حیاتیں ثابت ہوتی ہیں. نمبر 1، کنتم امواتا، تم پہلے روح نہیں تھی تمہارے اندر، تم مردہ تھے، پھر تم ماں کے پیٹ کے اندر آئے، اللہ نے تمہیں زندگی عطا فرما دی، تم ماں کے پیٹ سے دنیا کے اندر آ گئے، پھر اس کے بعد دنیا میں انسان پر موت آ گئی. تو ایک موت پہلے جب روح نہیں تھی اور ایک موت اب جب روح نکلی ہے. بات سمجھ لیں، یہ انبیاء کی روح جسم میں سمٹی ہے، ایک یہ موت آ گئی، 2 موتیں. اس کے بعد فرمایا ثم یحییکم، پھر اللہ تمہیں حیات دیں گے، اللہ تمہیں حشر میں جمع کر لیں گے. اب اس آیت کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ 2 موتیں اور 2 حیاتیں ہیں. ایک موت ماں کے پیٹ میں حیات ملنے سے پہلے اور ایک موت جو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں. ایک حیات جو ماں کے پیٹ میں ملتی ہے اور دنیا کے اندر ہوتی ہے، اور ایک حیات وہ ہے کہ جو حشر کے اندر ہوگی. اب بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ موتیں بھی 2 ہیں اور حیاتیں بھی 2 ہیں. اچھا، جب کہ اجماع اس کے خلاف ہے. اجماع اس بات پر ہے کہ قبر کے اندر بھی حیات ہے. اب قبر کی حیات مانیں گے تو حیاتیں 3 ہو جائیں گی. سلطان المحدثین نور الدین علی بن سلطان المعروف اللہ علی قاری رحمہ اللہ وفات 1014 ہجری شرح الفقہ الاکبر فرماتے ہیں، وَعْلَمْ أَنَّ أَهْلَ الْحَقِّ اتَّفَقُوا عَلَىٰ أَنَّ اللَّهَ يَخْلُقُ فِي الْمَيِّتِ نَوْعَ حَيَاةٍ فِي الْقَبْرِ قَدْرَ مَا يَتَأَلَّمُ وَيَتَلَذَّذُ. اہل حق کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ میت میں قبر کے اندر ایک معمولی حیات رکھ دیتے ہیں کہ جس سے وہ لذت بھی محسوس کرتا ہے اور اگر کافر ہے تو تکلیف بھی محسوس کرتا ہے. اب دیکھو امت کا اجماع ہے کہ قبر میں حیات ملتی ہے. اب قرآن کریم کی ظاہر کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے قبر کے اندر حیات نہیں ملتی، ایک حیات دنیا میں، ایک حیات حشر میں. ہم نے ظاہری معنی کو چھوڑ دیا، اس ظاہری معنی کے خلاف اجماع موجود ہے. اور آپ کو یاد ہے میں اجماع کی بحث میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ اگر کسی مقام پر اجماع آ جائے اور آیت کے ظاہری مفہوم کے خلاف اجماع کا ہونا اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ یا تو حکم منسوخ ہے اور یا یہ مسئلہ وہ نہیں جو ظاہر میں ہمیں نظر آ رہا ہے. بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں تاکہ الجھن نہ پڑے. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ایک ہوتی ہے حیات ظاہری جو محسوس اور نظر آئے، اور ایک ہوتی ہے حیات مخفی جو انسان کو نظر نہ آئے. قبر میں حیات ہے لیکن وہ حیات مخفی ہے جو دنیا والے کو محسوس نہیں ہوتی، وہ حیات برزخی ہے، حیات پردے کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جن 2 حیاتوں کا ذکر کیا ہے یہ حیاتیں وہ ہیں جو ظاہری ہیں، اور احادیث میں اور قرآنی آیات میں بھی اس قبر والی حیات کا ذکر موجود ہے. وہ حیات وہ ہے جو مخفی ہے. اب ہم نے ظاہری معنی چھوڑ دیا کہ حیاتیں 2 ہیں اور ایک دوسرا معنی لے لیا کہ حیاتیں 3 ہیں. کیونکہ 3 حیات والے معنی پر اجماع موجود تھا تو ہم نے ظاہری معنی کو چھوڑا اور تعویل کر لی. اور ظاہری جو چھوڑا، کیوں چھوڑا؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ قرآن کی اس آیت میں ظاہراً جو حیاتیں ثابت ہوتی ہیں یہ حیاتیں ظاہری ہیں، اور جو تیسری حیات ہم مانتے ہیں وہ حیات مخفی اور باطنی ہے. اب دیکھو اس اجماع اور اس قرآن کے درمیان ٹکراؤ بھی نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کہ ظاہری حیاتیں 2 ہیں اور اجماع کہتا ہے نہیں ایک حیات اور بھی ہے، وہ حیات ظاہری نہیں بلکہ مخفی ہے. تو قرآن تیسری حیات مخفی کا انکار نہیں کرتا اور اجماع سے تیسری حیات مخفی ثابت ہوتی ہے. وہ صرف 2 حیاتوں کا انکار نہیں کر رہا کہ 2 حیاتیں نہیں ہیں، نہ 2 حیاتیں بھی ہیں اور ظاہری حیات بھی ہے.
تو اس لیے ہم نے تیسری حیات مان لی ہے جو کہ حیات مخفی ہے۔ اس کی تفصیلی گفتگو میں نے ثواب و عذاب قبر پر کی ہے، حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کی ہے۔ اگر اللہ نے مجھے بھی زندگی دی اور آپ کو بھی زندگی دی، عافیت کے ساتھ رہے، اور یہ ہمارا ہر 3 ماہ والا شارٹ کورس چلتا رہا، تو میں انشاءاللہ اس پر تفصیل سے گفتگو کروں گا۔ اللہ نے چاہا تو اس پر ہونے والے تمام شبہات کو گرد و غبار کی طرح اڑا کے رکھ دیں گے۔ کوئی شبہ آپ کو نظر نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ آپ محسوس کریں گے کوئی شبہ موجود نہیں ہے، جو شبہ آئے گا ہم اس کو اڑا کے رکھ دیں گے انشاءاللہ، اور قوت دلیل سے پیش کریں گے۔ یہ نہیں کہ لچر لہجے سے ہم اعتراضات کے جواب دیتے رہیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ بس آپ ہمت اور حوصلے کے ساتھ ہمارے ساتھ رہنا، چلتے رہیں، خود بھی ہر کورس کو کریں اور مزید حضرات کورس کو متوجہ کریں تاکہ یہ عقیدہ مزید کھول کر امت کے سامنے آئے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ میں اب اس پہ تفصیل نہیں کر رہا، ورنہ میں بھی اس موضوع پر گفتگو شروع کرتا تو آپ کو مزہ آتا۔ میں اپنا ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ مجھے ملیشیا کے بعض تبلیغی احباب نے آج سے میرا خیال ہے کم و بیش 6 سال قبل بلایا اور کہا جی ہم نے آپ کو بلایا ہے کہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ آ کر سمجھائیں۔ ہوا کیا، وہاں کے ایک طالب علم پاکستان آئے اور اندازہ کریں دورہ حدیث تک ہمارے مدرسے میں پڑھا، اور عام مدرسے میں نہیں، جامعۃ العلوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن میں۔ اس کے بعد دورہ تفسیر ایک مماتی عالم سے پڑھا اور ذہن مماتیت کا بن گیا، اور واپس جا کر مماتیت کی تردید کر رہے ہیں، مماتیت کی تائید کرتے ہیں، عقیدہ حیات کی تردید کر رہے ہیں۔ مجھے خیر انہوں نے بلایا، کہا جی ہم نے اس مسئلے پر جو ہے بات کرانی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ یقین فرمائیں کہ میرا بیان ملیشین کے ترجمے کے ساتھ 6 گھنٹے کا بیان ہوا، اور میں نے 6 گھنٹے میں عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھایا کہ عقیدہ حیات النبی کیا ہے، دلائل نہیں دیے، عقیدے کو واضح کیا، اور پورے 6 گھنٹے لگے۔ جب میرا بیان ختم ہوا تو مجھے تبلیغی جماعت کے احباب جو تھے انہوں نے کہا کہ مولانا مسئلہ اور عقیدہ تو الگ بات ہے، ہماری ایک غلط فہمی آج دور ہو گئی ہے۔ وہ یہ کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ دنیا میں سب سے لمبا بیان تبلیغی جماعت رائیونڈ کا ہوتا ہے، آج پتہ چلا کہ رائیونڈ سے لمبے بیانات بھی ہوتے ہیں۔ میں نے پھر ان سے کہا یہ بات میں کہنا نہیں چاہتا تھا، آپ نے بات فرمائی ہے لیکن ناقص فرمائی ہے، چلے میں اس بات کو مکمل کر دیتا ہوں جو آپ نے بات شروع کی ہے۔ کہتے ہیں کیا مطلب؟ میں نے کہا آپ نے بات ناقص کی ہے، بات پوری کریں۔ دیکھیں رائیونڈ میں جو بیان ہوتا ہے سب سے بڑا، وہ کتنے گھنٹے کا ہوگا؟ کیا جی 3 گھنٹے کا یا 4 گھنٹے کا؟ میں نے کہا اچھا 3 گھنٹے کا بیان ہوگا تو بیان کا موضوع کیا ہوگا؟ کیا جی 6 نمبر۔ میں نے کہا وہاں موضوع کے اندر 6 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 کلمہ، نمبر 2 نماز، نمبر 3 علم و ذکر، نمبر 4 اکرام مسلم، نمبر 5 تصحیح نیت، اور نمبر 6 دعوت و تبلیغ۔ وہاں عنوان 6 ہوتے ہیں اور بیان 3 گھنٹے کا، اور ہمارا عنوان ایک ہے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور بیان 6 گھنٹے کا۔ میں نے کہا اب آپ اندازہ فرمائے کتنا بڑا بیان ہوا ہے۔ وہاں عنوان 6 اور بیان 3 گھنٹے، یعنی ایک موضوع پر آدھا گھنٹہ لگا، اور ہمارا عنوان 1 اور بیان 6 گھنٹے۔ اب آپ بتائیں کہ بیان کتنا لمبا ہوتا ہے۔ تو تبلیغ والے تو ہمارے ہیں، تبلیغ ہمارا کام ہے، میں تو اس کام کی تائید کرتا ہوں۔ ہاں اگر کام کرنے والوں میں کچھ خامیاں ہوں اس کی اصلاح کریں گے، لیکن کام کرنے والوں کی خامیوں کی وجہ سے ہم کام کا انکار نہیں کر سکتے، کام ہمارا ہے۔ تو میں نے کھلا اس مسئلے کو، عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صرف یہ مسئلہ ہے کیا۔ اب آپ فرمائیں حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے، ثواب و عذاب و قبر سمجھنے کے لیے گھنٹے نہیں کتنے دن چاہیے ہوں گے؟ تو ہم اسی طرح پھر کھل کر عقیدہ بیان کریں گے نا، انشاءاللہ اپنے موقع پر اس کو بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے ایک اور واقعہ یہاں پر یاد آ گیا، پھر کسی موقع پر میں شاید وہاں عرض کر دوں گا، یہاں میں صرف اتنی بات عرض کرتا ہوں۔ وہاں وہی جو مولوی صاحب تھے جو مماتی بن چکے تھے، مماتیت کو پھیلا رہے تھے، ان کے بھائی میرے بیان کے اندر آئے، وہ ہمارے ہمذہن تھے، عقیدہ درست تھا، اور بیان سے مزید ان کو تشفی ہوگی۔ تو مجھے کہتے ہیں ہمارے جو بھائی جان مماتی ہیں تو مولانا صاحب ان کو ملیں گے آپ؟ میں نے کہا جی ضرور ملیں گے۔ مجھے کہتے ہیں پھر میں ان سے فون کر کے وقت لے لوں؟ میں نے کہا نہیں، آپ ان سے وقت نہ لیں،
مجھے کہتے ہیں وقت نہیں ہے تو ملیں گے کیسے؟ میں نے کہا ان سے ملیں گے لیکن وقت ان سے لینے کی بجائے مجھ سے لو، اور بجائے اس کے کہ میں جاؤں ان کو لاؤ تاکہ ملاقات کریں۔ جی نہیں آئیں گے تو میں نے کہا نہ آئیں، وہ آنے کے لیے تیار نہیں تو مجھے تو ان کی زیارت کا شوق نہیں ہے۔ آپ انہیں کہہ دو فلاں وقت ہے وہ آنا چاہتے ہیں تشریف لیں، شبہات بیان کرنا چاہیے وہ بھی کریں، میرے جانے کے بعد جو آپ کو شبہات پیش کرنے ہیں میرے سامنے پیش کریں تاکہ مسئلہ حل ہو جائے۔ ہمارے یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم جس کو باطل سمجھتے ہیں اس کو مل کر اس کے ساتھ تصویریں بنا کر کھنچواتے ہیں کہ ہماری ملاقات ہوئی ہے۔ میں نے کہا بھی ہم اس کے پاس جائیں کیا کمال ہے، وہ ہمارے پاس آئے تو ٹھیک ہے، آئے، مہمانوں کے لیے دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ میں نے کہا بھی ہماری ترتیب الگ ہے۔ میں اب نام نہیں لیتا، مناسب نہیں ہے، تو انہوں نے ایک بہت بڑے عالم کا نام لیا، وہ عالم بھی ہے، عالم ربانی ہے، عالم حق ہیں، جید ہیں، کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے۔ تو مجھے وہ کہنے لگے کہ فلاں حضرت تشریف لائے تھے تو وہ تو ان کے پاس گئے تھے، ان کو ملے بھی تھے، ان کا بیان بھی کیا تھا۔ میں نے کہا ان کے وہاں جانے سے مسئلہ نہیں کھلنا، ہمارے جانے سے مسئلہ کھلنا ہے۔ وہ وہاں چلے گئے تو لوگوں نے یہ نہیں کہنا یہ ٹھیک ہے کیونکہ فلاں آئے تھے، میں چلا گیا تو لوگوں نے کہنا ٹھیک ہے اس لیے کہ اس بندے کے پاس تو مولانا الیاس گمن صاحب بھی آئے تھے۔ اگر یہ گمراہ ہوتا تو مولانا صاحب کیوں آتے؟ کیونکہ ہمارے بارے میں ہر کسی کو پتہ ہے کہ یہ غلط بندے کے پاس نہیں جاتا، یہ جب بھی جاتا ہے صحیح العقیدہ کے پاس جاتا ہے۔ میں نے کہا مولانا معذرت کے ساتھ اس معاملے میں اتھارٹی ہم ہیں وہ نہیں ہیں، وہ جائیں تو جائیں، میں ان کی تردید نہیں کرتا، لیکن میں نہیں جاؤں گا۔ اگر وہ تشریف لانا چاہیں تو ضرور آئیں، ہم ان کی بات بھی سنیں گے اور بات سنائیں گے بھی انشاءاللہ العزیز، صرف سنیں گے نہیں سنائیں گے بھی انشاءاللہ۔ میں نے عرض کیا کہ ظاہری معنی چھوڑیں گے کیونکہ وہاں اس کے خلاف دلیل عقلی قطعی موجود ہے۔ ظاہری معنی چھوڑیں گے کیوں؟ اس لیے کہ اس کے خلاف اجماع موجود ہے۔ ظاہری معنی چھوڑیں گے کیوں؟ اس لیے کہ اس کے خلاف نص موجود ہے جو ہمیں ظاہری معنی چھوڑنے پر مجبور کرتی ہے۔ نص کی مثال سمجھیں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 115، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، تم جس طرف رخ کرو گے اللہ کی ذات وہاں پہ موجود ہے، اللہ کی ذات وہاں پہ موجود ہے، تم جس طرف بھی رخ کرو گے اللہ وہاں موجود ہے۔ اب اگر اس آیت کو لیں تو اس سے بظاہر کیا معلوم ہوگا؟ توجہ رکھنا، وجہ اللہ کا چہرہ، یعنی اللہ کا چہرہ ہے۔ ہم نے اس ظاہری معنی کو چھوڑ دیا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے خلاف نص موجود ہے، اللہ الصمد۔ صمد کا معنی امام ابو البرکات عبداللہ بن احمد بن محمود النسوی رحمہ اللہ فاتحۃ 10 ہجری تفسیر المدارک میں فرماتے ہیں، صمد کہتے ہیں الذی لا یحتاج الی احد ویحتاج الیہ کل احد۔ صمد وہ ہے کہ جس کا جو کسی کا محتاج نہ ہو، اس کا ہر کوئی محتاج ہو، جو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو جب ہم مانیں گے چہرہ تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کو موجود ہونے کے لیے جسم، اور سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھ، بولنے کے لیے زبان، پکڑنے کے لیے ہاتھ، اللہ اس کے محتاج ہے۔ جب کہ اللہ تعالیٰ جسم، اعضائی جسم کے محتاج ہے نہیں، تو پھر ہم اللہ کے لیے چہرہ کیسے مان سکتے ہیں؟ کیونکہ نص موجود ہے، اس لیے ہم اس کا معنی مراد نہیں لیں گے۔ یہاں بھی مجھے اپنا ایک واقعہ یاد ہے، میں سناتا رہتا ہوں کہ میں بحرین جانا ہوا تو ایک غیر مقلد سے ملاقات ہوئی، اسی کے دفتر بیٹھے ہوئے تھے۔ اور یہ ذہن میں رکھنا آپ کے، جی ابھی تو کہا میں نہیں جاتا اس کے پاس گیا ہوں گے، وہ کوئی ایسی بڑی شخصیت نہیں تھی کہ اس کے پاس جانے سے میری تصویر بنتی تو لوگ اس کے حق میں ہو جاتے کہ بہت اچھا، وہ عام مطلب چھوٹے درجے کا تھا، اور میرے دوست تھے، انہوں نے کہا جی ہمارا بھتیجا ہے اور اگر اس سے مل لیں تو ممکن ہے اور ٹھیک ہو جائے۔ میں نے کہا چلیں بیٹھ جاتے ہیں، بچہ ہے۔ خیر گئے تو بات ہماری چلی، تو خیر میں واقعہ سنا رہا تھا کہ بحرین میں غیر مقلد سے میں ملا، تو مجھے اس نے کہا کہ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے؟ میں نے کہا قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر جگہ پر ہے۔ مجھے کہتے جی آیت، میں نے کہا سورہ بقرہ آیت نمبر 115، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، مشرق اور مغرب اللہ کا، جدھر بھی جاؤ ادھر اللہ ہے، جو ثابت ہو رہا ہے۔ مجھے کہتے ہیں یہاں وجہ اللہ سے مراد اللہ کی صفت ہے، اللہ کا علم اور اللہ کی قدرت مراد ہے۔ میں نے کہا آپ کے پاس کوئی قرآن کا ترجمہ ہے؟ کہتا جی ہے۔ میں نے کہا لاؤ۔ وہ احسن البیان مولانا محمد جوناگڑھی صاحب کا ترجمہ لایا، اس میں لکھا تھا مشرق مغرب اللہ کا، تم جدھر بھی رخ کرو ادھر اللہ، جدھر تم منہ کرو ادھر منہ اللہ کا۔ میں نے کہا اچھا یہ بتائیں یہ ترجمہ آپ کا ہے اور یہ کہہ رہے جدھر تم منہ کرو ادھر منہ اللہ کا، تو منہ علم کا ہوتا ہے یا منہ ذات کا ہوتا ہے؟
آپ نے کہا اس سے مراد علم ہے، تو کیا علم کا بھی منہ ہوتا ہے؟ کوئی قدرت کا منہ ہوتا ہے؟ منہ تو ذات کا ہوتا ہے۔ مجھے کہتے ہیں میں اپنے شیخ صاحب کو فون کرتا ہوں اور فون کر کے ان سے پوچھ کر آپ کو جواب دیتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، آپ شیخ صاحب کو فون نہ کریں، آپ اپنے اللہ سے پوچھیں کہ یا اللہ ایک حنفی عالم آیا اور میں پھنس گیا ہوں تو مجھے آپ اس سے نکال دو۔ کہتا ہے جی اللہ سے کیسے پوچھ سکتا ہوں؟ میں نے کہا اچھا پھر یہ بات بتائیں، جب ہم قرآن کی آیت سمجھنے کے لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک حدیث سمجھنے کے لیے حضرت امام ابو حنیفہ کی بات کو مانتے ہیں تو آپ کہتے ہیں شرک ہے، آپ نے امام کی بات مان لی ہے، تو جب تو اللہ کی بات سمجھنے کے لیے اپنے مولوی سے پوچھے گا تو پھر یہ شرک نہیں ہوگا؟ میں آیا تجھے توحیدی سمجھ کر اور تو مشرک نکلا، تو ہمیں شرک کہتا ہے تو خود یہ شرک نہیں ہے؟ اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے کہا نہیں، اللہ سے پوچھ، اللہ سے پوچھتا کہ شرک نہ ہو، اور یہ آج کہہ دے کہ نہیں قرآن سمجھنے کے لیے امام کی ضرورت ہے، حدیث سمجھنے کے لیے امام کی ضرورت ہے، مسائل فقہی یا فقہی سے پوچھ کر عمل کرے تو ٹھیک ہے، یہ بات کہہ دے۔ ایک بات کرنا، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں ایک بات سمجھنے، دیکھیں میں نے ترتیب سے پہلے دلیل عقلی کی مثال دی ہے، پھر اجماع کی اور پھر نص کی۔ آپ کہیں گے پہلے نص کی مثال دو، پھر اجماع، پھر دلیل عقلی کی۔ نہیں، میں نے ترتیب اس لیے رکھی ہے اس لیے کہ جو میں نے حوالہ دیا مولانا فرحاروی رحمۃ اللہ علیہ کا، انہوں نے دلیل عقلی کی ترتیب یہ رکھی تھی، پہلے برہان عقلی کا ذکر کیا، پھر اجماع کا، پھر نص کا، تو میں نے اس کے حساب سے یوں دلیل پیش کر دی ہے، وگرنہ دلیل کا تقاضا یہی تھا پہلے نص کی مثال دیں، پھر اجماع کی مثال دیں، پھر جو ہے نا وہ پہلے نص کی مثال دیں، پھر اجماع کی اور پھر عقلی کی دیں، جس طرح کے فائل کے اندر لکھا ہوا ہے آپ حضرات نے دیکھا ہے۔ نمبر 3، لفظ میں تعویل کا احتمال ہو۔ بات یہ چل رہی تھی کہ کہاں ظاہری معنی چھوڑ کر باطنی معنی لیں گے، کہاں ظاہری معنی چھوڑ کر دوسرا معنی لیں گے اور کہاں تعویل کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، لفظ میں تعویل کا احتمال ہو۔ اگر لفظ میں تعویل کا احتمال ہے تو تعویل کا معنی لیں گے، اور اگر اس احتمالی معنی کی گنجائش ہی نہیں ہے تو پھر تعویل کا کیسے کریں گے؟ اس کی مثال سمجھ لیں، جس طرح کتاب التعریفات میں سید علی بن محمد بن علی جرجانی رحمہ اللہ فات 816 ہی نے مثال دی ہے، فرماتا ہے یخرج الحی من المیت، اللہ تعالیٰ زندہ کو مردہ سے نکالتے ہیں۔ اب زندہ کو مردہ سے نکالنے کا حقیقی اور ظاہری معنی یہ ہے کہ انڈا ہے اور اس سے پرندہ نکل آیا، دیکھو مردہ سے زندہ نکلا ہے، مردہ سے زندہ نکل آیا نا۔ اچھا، لیکن اس کی تعویل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کافر کے گھر مومن کو پیدا فرما دے، جاہل کے گھر عالم کو پیدا فرما دے۔ اب دیکھیں اس کا احتمال ہے، اس لیے کہ عالم کی مثال زندہ کی ہے، جاہل کی مثال مردہ کی ہے، اور اس طرح مومن کی مثال زندہ کی ہے اور کافر کی مثال مردہ کی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت، ذکر کرنے کی مثال ایسے جیسے زندہ اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال ایسے جیسے مردہ ہے۔ تو ابھی اس کے اندر تعویل کا احتمال موجود تھا نا، تو ہم نے تعویل کر لی۔ علامہ علی بن محمد العامدی رحمہ اللہ فات 631 ہجری الاحکام فی اصول الاحکام میں فرماتے ہیں وَأَمَّا التَّأْوِيلُ الْمَقْبُولُ الصَّحِيحُ فَهُوَ حَمْلُ اللَّفْظِ عَلَى غَيْرِ مَدْلُولِهِ الظَّاهِرِ مِنْهُ مَا احتمالِهِ لَهُ بِدَلِيلٍ يَعْضُدُهُ، جائز اور مقبول تعویل وہ ہے جس میں لفظ کا ظاہری معنی چھوڑ کر دوسرا ایسا معنی مراد لیا جائے جس معنی کا یہ لفظ احتمال بھی رکھتا ہو اور اس معنی کی تائید میں کوئی دلیل بھی موجود ہو۔ جس طرح میں نے ابھی دلیل پیش کر دی ہے کہ ہم نے جو احتمال کیا ہے تو اس کے اندر احتمالی معنی موجود ہے۔ میں نے کہا نا یا حی ان سے مراد مومن ہو اور میت ان سے مراد کافر ہو، اور دلیل پیش کی کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت۔ اچھا، اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو مردے کہا ہے۔ میں نے کہا انک لا تسمع الموت ولا تسمع صم الدعاء، یا کافر کو مردے کے ساتھ تشبیہ دی ہے، تو اللہ تعالیٰ کفار کو مردہ فرما رہے ہیں قرآن کریم میں، اور حدیث میں غیر ذاکر کو مردہ کہا جا رہا ہے۔ تو ہم نے ایسا معنی لیا جس کا احتمال بھی ہے اور ایسا معنی لیا جس کے معنی پر دلیل بھی ہے۔ یہ دونوں باتیں ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 4، تعویل کرنے والا یہ اہل ہو، یعنی جس نے تعویل کی ہے وہ ایسا شخص ہو کہ تعویل کا اہل ہو، اور مؤول اہل علم ہو،
اس سے مراد ایسا شخص ہے کہ جس کو قرآن کریم کی تفسیر کے جو 15 علوم ہیں ان علوم پر اس کو مہارت ہو، یہ مؤول ہوگا، یہ تعویل کا اہل ہے۔ حضرت علامہ علی بن محمد العامدی رحمہ اللہ فات 631 ہجری الاحکام فی اصول الاحکام میں فرماتے ہیں وشروطہ ان یکون الناظر المتأول اہلا لذالک، تعویل کے جائز ہونے کی ایک شرط یہ ہے کتاب و سنت کو دیکھنے والا اور تعویل کرنے والا تعویل کا اہل ہو۔ اور اہل تعویل کون ہوگا؟ جو تفسیر کے 15 علوم کی جن کی ضرورت ہے ان 15 علوم کو جانتا ہو۔ وہ 15 علوم کون سے ہیں؟ نمبر 1 لغت، نمبر 2 نحو، نمبر 3 صرف، نمبر 4 اشتقاق، نمبر 5 معانی، نمبر 6 بیان، نمبر 7 بدیع، نمبر 8 قراءت، نمبر 9 عقائد، نمبر 10 اصول فقہ، نمبر 11 اسباب نزول، نمبر 12 ناسخ و منسوخ، نمبر 13 فقہ، نمبر 14 احادیث، نمبر 15 لدنی، علم لدنی اس کے پاس ہو، اس پر حقائق منکشف ہوئے ہوں، اللہ نے اس کو لدنی علم کی نعمت عطا فرمائی ہو۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 5 تعویل ضروریات دین میں نہ ہو، یعنی تعویل ایسے عقیدے میں نہ ہو کہ جو عقیدہ قطعی ہو اور تعویل کرنے سے انسان قطعی عقیدے سے نکل کر کفری عقیدے میں چلا جائے، اس طرح نہ ہو۔ تعویل ضروریات دین میں نہ ہو، یعنی دین کا بنیادی عقیدہ حکم جو تواتر سے ثابت ہو، دلیل قطعی سے ثابت ہو، ایسے عقیدے میں تعویل ہرگز نہیں کرنی۔ خاتم المحدثین علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالی اکفار الملحدین میں فرماتے ہیں ان التصرف فی ضروریات الدین والتعویل فیہا وتحویلها الى غیر ما کانت علیہ واخراجها عن صورت ما تواترت علیہ کفر، ضروریات دین میں بے جا تصرف کرنا اور ان کی تعویل کرنا، ان کا غلط معنی بیان کر کے اس کی صورت کو بگاڑنا، اور ان کا جو مطلب تواتر امت کے ساتھ آ رہا ہے، جس کا مطلب امت تواتر سے سمجھتی چلی آ رہی ہے، اسے ختم کرنا یہ کفر ہے۔ ایسا عقیدہ کبھی بیان نہ کرے۔ میں نے اس کی مثالیں پہلے بھی آپ کو دی ہیں، مثلا جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی خاتم النبیین کا معنی بیان کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم صاحب خاتم انگوٹھی والے ہیں، مہر والے ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی تو آ سکتا ہے لیکن اس کی مہر سے کوئی نبی نہیں بن سکتا، آپ صاحب خاتم ہیں، یعنی اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا، اس کا معنی ہے کہ آپ کی مہر سے نبی آ سکتا ہے اور کسی اور مہر سے نبی نہیں بن سکتے۔ تو یہ ایسی اس نے تعویل کی ہے کہ جو عقیدہ قطعیہ کا انکار اور کفر ہے۔ اسی طرح قرآن کریم نے جنت کا تذکرہ کیا اور جنت کے نعمتوں کا تذکرہ کیا، فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، کہیں قرآن کہتے ہیں فیہن خیرات حسان، قرآن کہتے ہیں مدہامتان، قرآن کریم نے جنت کے اندر فی انہار من عسل مصفی، قرآن کریم نے کہا نہریں شہد کی ہیں، شراب کی ہیں، پاکیزہ شراب کی، دودھ کی ہیں، پانی کی ہیں۔ اور سر سید نے اس کے خلاف کیا نظریہ پیش کیا؟ انہوں نے کہا نہیں یہ حقیقتاً نہریں نہیں ہیں، یہ حقیقتاً یہ نہیں ہے، حقیقتاً یہ نہیں ہے، انکار کر دیا، یہ تعویل باطل ہے۔ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، یہ تعویل باطل ہے اور اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اسی طرح جو فرقہ باطنیہ نے نبی کا معنی بیان کیا کہ جو ملکہ انسان کے اندر ہوتا ہے، اور ملائکہ کا معنی نے غلط بیان کیا، غسل کا معنی کے اندر تعویل کی، اور یہ جو اس قسم کی باتیں کی ہیں، نماز کے معنی میں غلط تعویل، اس سے مراد امام وقت کی طرف دعوت دینا ہے، تو یہ تعویلات ایسی ہیں جس سے عقائد قطعیہ کا انکار لازم آتا ہے، یہ کفر ہے اور ایسی تعویل کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ عدم تکفیر کے اسباب، یعنی جس شخص پر کفر کا فتویٰ لگایا جا رہا ہے اس کے اندر یہ ضروری ہے کہ اسباب کفر موجود ہوں، اور اگر اس کی بات اور اس کے عمل میں کوئی مانع کفر موجود ہے تو اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگانا۔ وہ کون سے اسباب ہیں جو موانع کفر ہے؟ یعنی ایسی کون سی بات ہے کہ اگر کسی شخص کے اندر ہو تو اس بنیاد پر اس کو کافر نہیں کہنا، جسے کہتے ہیں عدم تکفیر کے اسباب۔ ذرا وہ بھی ذہن نشین فرمائیں، کیونکہ پہلے ہم نے تکفیر کے اسباب بتائے کہ یہ چیز ایسی ہے جس کی بنیاد پہ بندہ کافر ہوتا ہے۔ اب بتائیں گے کہ یہ چیز ایسی ہے کہ جو بندے کفر سے روکتی ہے، وہ کون سی ہے؟ نمبر 1 احتمال،
اگر کوئی مومن ایسا جملہ یا کلمہ کہہ دے جس میں کئی احتمالات ہوں اور ان میں اکثر احتمالات کفریہ اور کوئی ایک احتمال ایمان کا ہو، تو اس کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہوئے اس کے قول میں تعویل کر کے اسے کفر سے بچانے کی کوشش کی جائے گی۔ امام زین العابدین ابن نجیم المصری الحنفی رحمہ اللہ، وفات 970 ہجری، البحر الرائق باب احکام المرتدین میں فرماتے ہیں وفی الخلاصۃ وغیرہا اذا کان فی المسألۃ وجوہ توجب التکفیر ووجہ واحد یمنع التکفیر فعلی المفتی ان یمیل الی الوجہ الذی یمنع التکفیر تحسینا للظن بالمسلم زاد فی البساطیہ الا اذا صرح بارادۃ موجب الکفر فلا ينفع التاویل حینئذ۔ خلاصۃ الفتاوی دیگر کتب میں ہے جب کسی مسئلہ میں کئی احتمال کفر کے اور ایک احتمال ایمان کا ہو تو مفتی کو چاہیے ایمان والے احتمال کو لے کفر کا فتویٰ نہ لگ دے، اس لیے کہ مسلمان کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ بزازیہ میں اضافہ ہے کہ اگر قائل خود ہی کفر والے احتمال کو متعین کر دے تو پھر کسی کی تعویل اسے کفر سے نہیں بچا سکتی۔ میں اس پر مزید تفصیل سے بات کروں گا آگے۔ فی الحال سمجھ لیں ایک شخص مومن ہے، وہ ایک جملہ ایسا کہتا ہے جس میں 99 احتمال کفر کے ہیں، ایک احتمال ایمان کا ہے، ہم احتمال ایمان کو ترجیح دے کر مومن کہیں گے، اسے کافر نہیں کہیں گے۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ وہ خود ہی کفر والے احتمال کو متعین کر دے تو پھر تو ہم اس کو مسلمان نہیں کہہ سکتے نا، پھر تو کافر ہی کہیں گے۔ اس کی مثال حضرت امام محمد بن یوسف صالحی دمشقی رحمہ اللہ، وفات 942 ہجری، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، وفات 150 ہجری کا ایک واقعہ لکھتے ہیں اور بڑا بہترین سننے والا واقعہ ہے۔ عقود الجمان فی مناقب الامام الاعظم ابی حنیفہ النعمان میں وہ واقعہ کیا ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کر امام صاحب سے کچھ سوالات کیے۔ وہ سوالات کیا تھے؟ اس نے کہا ما تقول فی رجل لا یرجو الجنۃ ولا یخاف من النار۔ آپ مجھے بتائیں کہ ایک ایسا شخص ہے کہ جو شخص خود کو مسلمان ظاہر کرتا ہے لیکن وہ نہ جنت کی امید رکھتا ہے، نہ جنت کی خواہش رکھتا ہے، اور نہ ہی وہ شخص جہنم سے ڈرتا ہے، اس کے بارے میں آپ کہتے ہیں؟ سوال نمبر 1۔ نمبر 2، وہ شخص ولا یخاف اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا۔ نمبر 3، یاکل المیتہ، مردار کو کھاتا ہے۔ نمبر 4، ویصلی بلا رکوع ولا سجود، نماز بغیر رکوع اور سجدے کے پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 5، ویشہد بما لا یرا، اور ایسی چیز گواہی دیتا ہے جو اس نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ نمبر 5۔ نمبر 6، ویبغض الحق، حق کو ناپسند کرتا ہے۔ نمبر 7، ویحب الفتنہ، فتنے کو پسند کرتا ہے، نہ حق کو ناپسند کرتا ہے، نمبر 7 فتنے کو پسند کرتا ہے۔ نمبر 8، اللہ کی رحمت سے دوڑتا ہے۔ نمبر 9، یہود و نصارہ کی تصدیق کرتا ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت امام صاحب نے بڑی پیاری بات فرمائی۔ امام صاحب اس کو جانتے تھے، وکان یعرف شدید البغض لہ، کہ وہ امام صاحب بہت بغض رکھتا تھا، کینہ رکھتا تھا، اور یار امام صاحب سوال کرنے کے لیے آیا تھا۔ امام صاحب نے فرمایا سألتنی عن ہذہ ولک بہا علم، دیکھو تو مجھ سے وہ سوال کرتا ہے کہ جس کا تیرے پاس جواب موجود ہے تو اس کو جانتا بھی ہے۔ اس نے کہا لا، میں تو نہیں جانتا۔ ولکن لم اجد شیئا ہوا اشنع من ھذا فسألتک عنہ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت کبھی چیز ہے اور اس بندے سے گندا آدمی کوئی نہیں ہو سکتا، میں نے اس لیے آپ سے پوچھا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا اپنے شاگردوں سے ما تقولون فی ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، یہ کیسا آدمی ہوگا جس کے بارے میں سوالات کیے جا رہے ہیں؟ یہ بندہ کون ہو سکتا ہے؟ ان سب نے کہا شر رجل ھذہ صفات کافر، یہ بہت بدترین انسان ہے اور یہ ساری کافر والی صفات ہیں جو اس کے اندر موجود ہیں۔ فتبسم ابو حنیفہ، حضرت امام صلی رحمۃ اللہ علیہ مسکرا پڑے اور اپنے شاگردوں سے فرمایا ہوا من اولیاء اللہ تعالی حقاً، یہ تو یقیناً اللہ کے اولیاء میں سے بہت بڑا ولی ہے۔
پھر امام صاحب نے اس شخص کو کہا ثم قال للرجل، حضرت امام صاحب اس کو فرمانے لگے ان انا اخبرتک انہ من اولیاء اللہ حقا، اگر میں تجھے دلیل کے ساتھ یہ بتاؤں کہ اللہ کا ولی اور کافر نہیں ہے، مجھے بتا تکف عنی شر لسانک، تو جو تو اپنی زبان کا شر مجھے پہنچاتا ہے اس شر کو تو روک لے گا، میرے بارے میں غلط باتیں ختم کرے گا، ولا تملی علی الحفظۃ ما یضرک، اور اپنے نامہ اعمال میں جو تو ایسی گندی باتیں کر کے اپنے نامہ اعمال کو برباد کر رہا ہے تو ایسی باتیں کہنے سے باز آ جائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں تیرے شر سے بچوں، تو غلط باتیں نہ کہے، اپنی آخرت برباد نہ کر، یعنی میں تیرے شر سے بچوں کا معنی تو مجھے شر پہنچائے گا تو جہنم میں جائے گا، اپنا نقصان کرے گا، اگر میں تجھے اس کا جواب دے دوں تو ان کرتوتوں سے باز آ جائے گا۔ اس نے کہا نام، جی بالکل۔ امام سے فرمانے لگے یہ جو تو نے کہا ہے انہ لا یرجو الجنہ ولا یخاف من النار، یہ آدمی جنت کی خواہش نہیں رکھتا اور یہ جہنم سے نہیں ڈرتا، اس کا معنی یہ ہے فإنہ یرجو رب الجنہ ویخاف رب النار، یہ جنت کی خواہش نہیں، جنت کے رب کی خواہش رکھتا ہے، اور یہ شخص جہنم سے نہیں، جہنم کے رب سے ڈرتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کو مانگتا ہے، اللہ کو مانگتا ہے، سبحان اللہ، یہ اللہ کو مانگ رہا ہے۔ لا یخاف اللہ، یہ جو تو نے کہا نا کہ اللہ سے نہیں ڈرتا، فإنہ لا یخاف اللہ تعالی ان یجور علی، کیا یہ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ اللہ کے بارے میں اس کو پورا یقین ہے کہ اللہ مجھ پر ظلم نہیں کرتا ہے، نہیں کرے گا، اس کو پورا یقین ہے، اس کا عقیدہ ہے وما ربک بظلام للعبید، اس کو یقین ہے کہ اللہ مجھ پر ظلم نہیں کرے گا، یہ معنی ہے کہ اللہ سے ڈرتا نہیں۔ جس طرح آدمی کسی ظالم سے ڈرتا ہے نا کہ مجھ پر ظلم نہ کرے، تو یہ اس طرح اللہ سے نہیں ڈرتا کہ اللہ کو ظالم سمجھتا ہے۔ یہاں ایک بات چھوٹی سی سمجھ لیں، دیکھیں ایک ہوتا ہے خوف عظمت کی وجہ سے، جس طرح کوئی مرید اپنے شیخ سے ڈرتا ہے، کوئی شاگرد اپنے استاد سے ڈرتا ہے، کوئی نیک آدمی سے ڈرتا ہے، یہ ہے خوف عظمت کی وجہ سے۔ اور ایک ہوتا ہے خوف عظمت نہیں، وحشت کی وجہ سے، دہشت کی وجہ سے، جس طرح کوئی بندہ شیر سے ڈرتا ہے، کوئی سانپ سے ڈرتا ہے، اب ڈر میں فرق ہے نا، تو اللہ کا خوف یہ عظمت والا خوف ہے۔ تو یہ فرمائے جو ہم کہا نا وہ اللہ سے نہیں ڈرتا، اس کا معنی ہے وحشت اور دہشت والا خوف نہیں ہے، اللہ سے عظمت کی وجہ سے ڈرتا ہے۔ عظمت کا خوف ایک الگ چیز ہے، عظمت کا خوف ایک الگ چیز ہے۔ اور یہ جو تو نے کہا یأکل المیتۃ، یہ مردار کو کھاتا ہے، اس کا معنی ہے وہ اکل السمک، یہ مچھلی کو کھاتا ہے، ظاہر مچھلی تو ذبح نہیں ہوتی نا۔ اور یہ جو تو نے کہا صلی بلا رکوع ولا سجود، نماز بغیر رکوع اور سجدے کے پڑھتا ہے، اس کا معنی یہ ہے نماز جنازہ پڑھتا ہے، اس میں سجدہ رکوع نہیں ہوتا۔ یا اس کا معنی ہے کہ الصلاۃ علی النبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ پڑھتا ہے، درود، اس میں تو رکوع اور سجدہ نہیں ہوتا۔ اور یہ جو تو نے کہا وہ اس چیز کی گواہی دیتا ہے جو اس نے دیکھا نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے ہوا شہادت اللہ الہ الا اللہ، ہوا شہادت اللہ الہ الا اللہ، یہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتا ہے، اس نے نہ ہی اللہ کو دیکھا ہے نہ ہی اس نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے، یہ گواہی دیتا ہے۔ اور یہ جو تو نے کہا یبغض الحق کا، یہ حق کو ناپسند کرتا ہے، اس کا معنی یہ دنیا میں رہنا چاہتا جا کے اللہ کی اطاعت کرے اور موت کو ناپسند کرتا ہے، اور قرآن نے موت کو حق کہا جا سکرۃ الموت بالحق۔ اور یہ جو تو نے کہا حب الفتنہ، یہ فتنے کو پسند کرتا ہے، اس کا معنی کہ مال اور اولاد سے محبت کرتا ہے، اللہ نے قرآن کریم مال اور اولاد کو آزمائش فرمایا ہے۔ اور یہ جو تو نے کہا یہ فر من الرحمہ، رحمت سے دوڑتا ہے، اس کا معنی یہ بارش سے دوڑتا ہے، بارش سے۔ اور یہ جو تو نے کہا یصدق الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی تصدیق کرتا ہے، اس کا معنی قرآن کریم کے اندر ہے وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی جھوٹے ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی جھوٹے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ دونوں ٹھیک کہتے ہیں، یہودی بھی جھوٹے ہیں عیسائی بھی جھوٹے ہیں، یہ دونوں کی تصدیق کرتا ہے، یہ معنی۔ فقام الرجل وقبل راسہ
وقال اشہد انک علی الحق. وہ شخص کھڑا ہوا، اس نے امام صاحب کی سر کو بوسہ دیا اور اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو حق کے اوپر ہے. اللہ اکبر. تو اب دیکھو، جو بات میں سمجھا رہا تھا وہ کیا تھی کہ کسی شخص کو کفر سے کون سی چیز روک دیتی ہے؟ اگر کوئی ایسا جملہ کہے جس میں احتمال 99 کفر کے ہوں، ایک احتمال ایمان کا ہو، تو ہم احتمال ایمان والا لیں گے، جس طرح امام صاحب ایمان والے احتمال کو لے رہے ہیں. ہاں، اگر وہ شخص احتمال کفر کو پکا کر دے تو پھر تو ہم اس کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، کافر ہوگا. یہ جو میں نے کہا صلی بلا رکوع بلا سجود، نماز جنازہ بغیر رکوع اور بغیر سجدے کے ہے. اس پر مجھے ایک اپنا واقعہ یاد آیا کہ میرا ایک سفر تھا سیالکوٹ کا. سیالکوٹ میں گیا اور مغرب کے تھوڑی دیر بعد ایک جگہ میں گیا تو وہاں چند علماء تشریف فرما تھے. میں اچانک گیا، گزر رہا تھا، میں رکا، مجھے دیکھا تو بہت خوش ہوئے. کہا جی مولانا صاحب ایک مسئلے پر بات کریں تو بہت اچھا، آپ آگے، مزہ آ گیا. میں نے کہا جی فرمائیں. کہا آج ایک جنازہ تھا اور غیر مقلد عالم جنازے میں تھا، تو اس نے کہا کہ نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھنی بہت ضروری ہے، اور دلیل اس نے یہ دی کہ نماز جنازہ نماز ہے اور نماز بغیر فاتحہ کے نہیں ہوتی، لہٰذا نماز جنازہ بھی بغیر فاتحہ کے نہیں ہوتی. اس کا جواب کیا دیں؟ میں نے کہا اس کا جواب دیں کہ نماز جنازہ بھی نماز ہے اور نماز بغیر رکوع کے نہیں ہوتی، لہٰذا نماز جنازہ بغیر رکوع کے نہیں ہوتی، رکوع بھی کرو. نماز جنازہ نماز ہے، نماز بغیر سجدہ کے نہیں ہوتی، نماز جنازہ میں سجدہ بھی کرو. نماز جنازہ نماز ہے، نماز بغیر تشہد اور قعدہ خیرہ کے نہیں ہوتی، لہٰذا اس میں تشہد اور قعدہ بھی کرو. تو اگر یہ نماز جنازہ ایسی نماز ہے جو بغیر رکوع کے ہو جاتی ہے، بغیر سجدے کے ہو جاتی ہے، بغیر قعدہ کے ہو جاتی ہے، تو پھر یہ نماز بغیر فاتحہ کے کیوں نہیں ہوتی؟ اس سے پوچھو. ایک قیاس اس نے کیا ہے، 3 قیاس آپ کر دو، پھر دیکھنا ہے بندہ کہاں تک جاتا ہے. میں نے کہا انشاءاللہ یہ دوڑے گا اور تمہارا جواب کبھی نہیں دے گا. آپ اپنے آپ کو تیار کرو، بات کرنا سیکھو. میدان میں دوڑو نہیں، میدان میں کھڑے ہوں. میدان سے باطل دوڑے، آپ کیوں دوڑتے ہیں؟ لیکن باطل کب دوڑے گا؟ جب آپ کھڑے ہوں گے. قرآن کہتا ہے قل جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ باطل دوڑتا ہے کب؟ جب حق آئے. باطل تو ہے ہی دوڑنے کے لیے، لیکن جب تک حق نے آنا نہیں تو باطل دوڑے گا کیسے؟ حق آئے گا تو باطل دوڑ جائے گا. اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں. ایک شبہ اور اس کا ازالہ، یہ بہت اہم گفتگو ہے، اس کو نہایت سنجیدگی کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. عدم تکفیر کے جو اسباب بیان کیے کہ بعض اسباب ایسے ہیں جس کے ہوتے ہوئے بندے کو کافر نہیں کہہ سکتے. ان میں ایک سبب یہ بیان کیا، احتمال. اگر کوئی شخص ایک جملہ ایسا کہے جس میں 99 احتمال کفر کیوں، ایک احتمال ایمان کا ہو، ایمان والے احتمال کو ترجیح دیں گے نیک گمان کرتے ہوئے، اور اس کو کافر نہیں کہیں گے. اس کا بعض لوگوں نے کم علمی کی بنیاد پر یہ معنی سنا ہے، یہ معنی سمجھا ہے اور یہ معنی آگے بیان کیا ہے کہ اگر کسی شخص کے اندر 99 وجوہ کفر کی ہوں تو اس بندے کو کافر نہیں کہیں گے بلکہ مومن کہیں گے. یعنی کسی بندے کے اندر 99 وجوہ کفر کی ہوں اور ایک وجہ ایمان کی ہو تو اس بندے کو مومن کہیں گے، اس بندے کو کافر نہیں کہیں گے. یہ معنی حاشا وکلا واللہ العظیم 100% غلط ہے. اس کا معنی یہ ہے ایک بندہ مومن ہے، کامل ایمان والا ہے، وہ ایک جملہ ایسا کہتا ہے کہ اس جملے میں 99 احتمال کفر کا ہے، ایک احتمال ایمان کا ہے، ہم اچھا گمان کرتے ہوئے اس کو مومن کہیں گے. ہاں اگر یہ خود ہی کہہ دے میں احتمال جو کفر والا ہے اس کو لیتا ہوں تو پھر بات الگ ہے. دو بات میں فرق کیا ہے؟ ایک یہ کسی ایک بندے میں 99 کفر ہیں اور ایک ایمان کی وجہ ہے تو ہم اس کو اس 99 وجوہ کفر کے باوجود مومن کہیں؟ نہیں، یہ بات غلط ہے. یعنی کسی آدمی میں 99 عقیدے کفر کے ہوں اور ایک عقیدہ ایمان کا ہو تو ہم اس کو مومن کہیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. اگر کسی شخص میں ایک عقیدہ بھی کفریہ ہو وہ مومن نہیں ہوتا. مومن ہونے کے لیے تمام عقائد کا مومن ہونا ضروری ہے، ایمان والا ہونا ضروری ہے. ایک عقیدہ بھی کفر کا آ گیا تو بندہ مومن نہیں رہتا. دو باتوں فرق کیا ہے؟
ایک یا کہ ایک شخص میں 99 عقیدے کفر کے ہوں، ایک عقیدہ ایمان کا ہو تو ہم اس کو مومن کہیں گے، ایک مطلب۔ اور ایک مطلب یہ ایک شخص میں 100 عقائد ایمان کے ہیں، کفریہ کوئی عقیدہ نہیں ہے، اس کی زبان سے کوئی جملہ ایسا نکلتا ہے کہ جس میں 99 ایمان کے احتمال، کفر کے احتمال ہیں اور ایک احتمال ایمان کا ہے، ہم ایمان کے احتمال کو ترجیح دیں گے اور اس کو مومن کہیں گے، کافر نہیں کہیں گے۔ دونوں میں فرق ہے، سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو یہ جو فقہا نے یا اصولیین نے فرمایا کہ 99 احتمال کفر کے ہوں، ایک احتمال ایمان کا ہو، اس کا معنی یہ نہیں کہ 99 عقائد کفر کے ہوں، ایک عقیدہ ایمان کا ہو تو مومن کہیں گے۔ اس کا معنی ہے کہ 100 کے 100 عقیدے ایمان کے ہیں، ایک جملہ ایسا کہتا ہے کہ اس جملے میں 99 احتمال کفر کے ہیں، ایک احتمال ایمان کا ہے، ہم اچھا گمان کرتے اس کو مومن نہیں سمجھیں گے۔ ہاں اگر یہ کفر والے ایمان کو خود متعین کر دے تو پھر اس کو مومن بھی نہیں سمجھیں گے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی کلمۃ الحق حضرت کا جملہ ہے، ذرا نوٹ فرما لیں۔ حضرت فرماتے ہیں ملفوظات حکیم الامت کلمۃ الحق میں فقہا نے جو فرمایا کہ اگر 99 وجہ کفر کی ہوں اور ایک اسلام کی تو تکفیر جائز نہیں۔ اگر اس کا وہ مطلب ہو جو نیچری وغیرہ سمجھتے ہیں تو دنیا میں کوئی کافر ہی نہ ہوگا، کیونکہ ہر کافر میں کوئی نہ کوئی تو وجہ اسلام کی پائی جاتی ہے، مثلا کوئی عقیدہ توحید کا، قیامت کا، یا کوئی عمل یا کچھ اخلاق، سخاوت، مروت، رحم وغیرہ، تو کیا اس سے اسلام کا حکم کیا جاوے گا؟ فقہا کی یہ مراد نہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ اگر کسی قول یا فعل میں کفر کے 99 تو 99 محل محتمل ہوں اور ایک تعویل اسلام کی محتمل ہو تو اس تعویل پر حکم کریں گے۔ اسی طرح امداد الفتاویٰ میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ ایک سوال کا جواب دیتے ہیں، سوال اور جواب دونوں سنیں۔ سوال: مشہور ہے کہ اگر کسی شخص میں 99 وجہ کفر کی ہوں اور ایک وجہ اسلام کی تو اس پر کفر کا فتویٰ دینا نہ چاہیے، تو شارع علیہ السلام نے بہت سے کلمات کو کفر کے لیے وضع کیا ہے، پھر کلمات کفر کو کفر کے لیے وضع کرنے سے کیا فائدہ؟ یعنی اگر ایک بندے میں 99 کفر ہوں، ایک ایمان ہو تو اس کو کافر نہیں کہنا، تو پھر یہ بتانے کا فائدہ کیا کہ بندہ اس سے بھی کفر ہوتا ہے، اس سے بھی ختم کا منکر بھی کافر ہے، خلافت صدیق اکبر کا منکر بھی کافر ہے، حیات عیسیٰ کا انکار بھی کفر ہے، اور اللہ کی توحید کا انکار بھی کفر ہے، قیامت کا انکار بھی کفر ہے۔ یہ بتانے کی ضرورت کہ اگر ایک ایمان والی بات ہو بندہ مومن ہے تو کیا ضرورت ہے؟ سوال سمجھنے۔ اگر محض زجر مقصود ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ فی زمانہ بڑے بڑے عالم بعض لوگوں کو ذرا سی بات پر بلکہ حقیقت میں کلمات کفر کے ارتکاب پر کفر کا فتویٰ دیتے ہیں۔ اس فتویٰ کو اس پر محمول کرنا چاہیے، یعنی اگر بندہ کافر نہیں ہوتا اور ویسے کہہ دیا یہ بھی کفر ہے، یہ بھی کفر ہے، ڈرانا ہی مقصود ہے، تو ہمارے علماء پھر وجہ کفر کی بنیاد پہ کافر کیوں کہہ دیتے ہیں؟ جواب: اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر 99 باتیں کفر کی موجب پائی جاویں تب بھی فتویٰ نہ دیں گے۔ 99 تو بہت ہوتی ہیں، اگر ایک امر بھی موجب کفر یقینی کا پایا جائے تب بھی فتویٰ دے دیں گے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ خود اس امر میں بہت سے احتمال ہیں، بعض احتمالات پر تو وہ موجب کفر ہے اور وہ احتمالات 99 ہیں، اور بعض احتمال پر وہ موجب کفر نہیں اور وہ ایک ہے، تو اس صورت میں اس امر کو محمول اسی احتمال پر کریں گے جو موجب کفر نہیں، اور تکفیر سے احتیاط کریں گے۔ اس کو بہت اچھی طرح ذہن نشین فرمائے، کبھی کسی دھوکہ دینے والے کے دھوکہ کے اندر نہ مبتلا ہونا۔ نمبر 2، سبقت لسانی، یعنی وہ کون سے اسباب ہے جس کی بنیاد پر بندے کو کافر نہیں کہیں گے۔ نمبر 2، سبقت لسانی، اگر کسی انسان کی زبان اس کے قابو میں نہ ہو اور غیر اختیاری طور پر اس کے زبان سے کلمہ کفر نکل جائے، وہ کلمہ کہنا نہ چاہتا ہو، کہنا اور چاہتا ہو، زبان سے کلمہ کفر نکلا، ایسے بندے کو کافر نہیں کہیں گے۔ امام فخر الدین حسن بن منصور المعروف قاضی خان رحمہ اللہ وفات 592 ہجری، فتاویٰ قاضی خان میں فرماتے ہیں: وَأَمَّا الْخَاطِئُ إِذَا جَرَى عَلَى لِسَانِ كَلْمَةُ الْكُفْرِ خَطَأً بِأَنْ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِمَا لَيْسَ بِكُفْرٍ فَجَرَى عَلَى لِسَانِ كَلْمَةُ الْكُفْرِ خَطَأً لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ كُفْرًا عِنْدَ الْكُلِّ، اگر کسی شخص کی زبان سے غلطی سے کفریہ کلمہ نکل جائے کہ وہ ایسی بات کہنا چاہتا ہے جو کفریہ نہیں، لیکن غلطی سے اس کی زبان سے کفریہ کلمہ نکل جاتا ہے، تو بالاتفاق وہ کافر نہیں ہوگا۔ اس کی مثال، بہترین مثال اس کی صحیح مسلم باب فی الحض علی التوبۃ والفرح بہا، امام ابو الحسن مسلم بن حجاج القشیری رحمہ اللہ وفات 261 ہجری، انہوں نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک شخص جنگل کے اندر ہو اور وہ سفر کر رہا ہو
اور اس شخص کو کی سواری گم ہو جائے، سامان گم ہو جائے، وہ تھکا ٹوٹا ایک درخت کے نیچے سویا ہو اور اچانک آنکھ کھلے تو اس کی سواری سامنے موجود ہو، وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ خوشی کے مارے اس کی زبان سے جملہ نکلتا ہے اللہم انت عبدی و انا عبدک، یعنی کہنا تو یہ چاہیے تھا اللہم انا عبدی، اللہم انا عبدک و انت ربی، اللہم انت ربی و انا عبدک، کہنا چاہیے تھا اے اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، اللہم انت ربی و انا عبدک، تو نے مجھ پر کرم کیا، لیکن وہ خوشی سے اس کی زبان سے جملہ نکلتا ہے اللہم انت عبدی و انا ربک، اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں، یہ خوشی سے کہا اس نے۔ فرمایا جس طرح بندہ اتنا خوش ہوا کہ خوشی سے اس کو یہ نہیں سمجھ آ رہا میں کیا کلمہ کہہ رہا ہوں، اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جب بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں بظاہر جملہ کفریہ ہے لیکن اس شخص کی زبان سے خود بخود نکلا، وہ کہنا نہیں چاہتا، خطا ہو گئی، اس کو کافر نہیں کہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اشد فرحا بتوبت عبدہ حین یتوب الیہ من احدکم کان علی راحلۃ بارض فلات فانفلتت منہ وعلیہا طعام وشراب فایس منہا فاتی شجرۃ فاستجا فی ظلھا وقد یئس من راحلتہ فبینما هو كذلك اذ هو بها قائمۃ عنده فاخذ بختامها ثم قال من شدۃ الفرج اللهم انت عبدی وانا ربک اخطأ من شدۃ الفرج۔ جنگل میں تھا، سواری گم ہو گئی، یہ مایوس ہو گیا، پریشان ہو کے سو گیا، اچانک اٹھا تو اس نے دیکھا سواری کھڑی تھی، اس نے سواری کو ہاتھ میں پکڑا اور شدت خوشی سے کہنے لگا اللہم انت عبدی وانا ربک۔ فرمایا کتنا خوش ہوا ہے، یہ جملہ بھی بھول گیا ہے۔ اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جب بندہ توبہ کرتا ہے۔ میں اور آپ سب سچے دل سے اللہ سے توبہ کریں، اے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ چھوٹے اور بڑے، ظاہری اور باطنی، جان بوجھ کر اور بھول کر جتنے گناہ کیے اپنے کرم سے معاف فرما۔ اے اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں آئندہ یہ گناہ نہیں کریں گے، جو گناہ کیے میں اپنے گناہ ذہن میں رکھ لوں، آپ اپنے گناہ ذہن میں رکھ لیں اور ہم سب اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے توبہ کریں اور اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، ہاں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ سچے دل سے توبہ کریں، سچے دل سے توبہ کریں۔ نمبر 3 اکراہ، اگر کسی بندے کو کلمہ کفریہ کہنے پر مجبور کر دیا جائے، یہ کلمہ زبان سے کہو، نہیں کہو گے تمہاری جان لیں گے یا تمہارا فلاں عضو کاٹ دیں گے، تو کوئی شخص جان کے خطرے سے یا عضو کے کٹ جانے خطرے سے زبان سے کلمہ کفر کہہ دے، اس کو کافر نہیں کہیں گے، مومن ہی سمجھیں گے۔ ہاں اگر نہیں کہتا اور ڈٹ جاتا ہے اور جان دیتا ہے شہید ہوگا، اگر ڈٹتا ہے عذاب کٹوا لیتا ہے اس کو اجر ملے گا، لیکن اگر زبان سے کلمہ کفریہ کہہ دیتا ہے تو یہ معاف ہے، اس کو کافر نہیں کہیں گے۔ فتاوی عالمگیری کتاب الاکراہ الباب الثانی، وَإِنْ أُكْرِهَ عَلَى الْكُفْرِ بِأَنَّ اللَّهِ بِاللَّهِ تَعَالَى أَوْ سَبِّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم بِقَتْلٍ أَوْ قَطْعٍ رُخِّصَ لَهُ إِظْهَارُ كَلِمَةِ الْكُفْرِ وَالسَّبِّ فَإِنْ أَظْهَرَ ذَلِكَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ فَلَا يَأْثَمُ وَإِنْ صَبَرَ حَتَّى قُتِلَ كَانَ مُصَابًا۔ اگر کسی بندے کو قتل کی یا کسی عضو کے کاٹنے کی دھمکی دے کر اللہ تعالیٰ کی ذات کے انکار یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے پر مجبور کیا گیا تو اس کے لیے کلمہ کفریہ کلمہ کہنے کی اجازت ہے۔ چنانچہ اگر اس نے زبان سے کفریہ کلمہ کہہ دیا مگر دل میں تصدیق موجود ہے تو گناہ گار اور کافر نہ ہوگا، اور اگر اس شخص نے کفریہ کلمہ کہنے سے انکار کر دیا اور دھمکی دینے والے سے قتل کر دیا تو مقتول مأجور ہوگا۔ مثال، حضرت امام ابو بکر احمد بن حسین بن علی بن موسیٰ البیخی رحمہ اللہ تعالیٰ وفات 458 ہجری، السنن الکبریٰ للبیخی باب المکر علی الردہ کے اندر واقعہ نقل کرتے ہیں، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکین نے پکڑا اور اس وقت ان کو چھوڑا جب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ نازیبا و نامناسب کلمات کہے اور ان کے معبودین میں باطلہ کا اچھے لفظوں سے ذکر کیا۔ جب ان نے چھوڑا تو یہ فوراً رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا ما وراءک، اللہ اکبر، ما وراءک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ ہمارے یہ کوئی تمہارے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ شر، بہت برا واقعہ پیش ہے۔ پوچھا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ما ترکت حتی نلت منک وذکرت آلہتہم بخیر،
اللہ کے نبی مجھے نے پکڑا، بہت تکلیف دیتے تھے، اور چھوڑا اس وقت جب میں نے آپ کی شان میں کچھ نازیبا کلمہ گئے، اور چھوڑا اس وقت جب میں نے ان کے خداؤں کی تعریف کی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیف تجد قلبک، ہمار اس وقت تمہارے دل کی کیفیت کیا تھی؟ کہ یا رسول اللہ مطمئن بالایمان، ایمان پر مطمئن تھا، میں اللہ کے رسول کو مانتا ہوں، اور معبودات ان کے جو معبود ہیں ان کو قطعاً نہیں مانتا، دل مطمئن تھا۔ فرمایا ان عادوا فعد، اگر یہ کافر دوبارہ تمہیں پکڑے اور تمہارے ساتھ اس طرح ظلم کریں، تمہیں زبان سے کہنا پڑے تو دوبارہ پھر کہہ دینا۔ دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی۔ نمبر 4، دینی ضرورت۔ اگر کسی شخص میں کے دل میں ایمان موجود ہو اور وہ کسی دینی ضرورت کی وجہ سے زبان سے کفریہ کلمہ کہہ دے، تو ایسے شخص کے لیے زبان سے کلمہ کفریہ کہنے کی گنجائش موجود ہے۔ یہ ہم نے تنقیحات متکلم اسلام میں بات لکھی ہے، تفصیلات اب وہاں دیکھیں۔ اس کی مثال سنیں۔ حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ فات 296 ہجری، صحیح بخاری کتاب المغازی باب قتل کعب بن الاشرف کے اندر واقعہ نقل کرتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا من لکعب بن الاشرف فإنه قد آذى اللہ ورسولہ، کعب بن اشرف کا کام کون تمام کرے گا؟ وہ اللہ کے رسول کو تکلیف دیتا ہے۔ فقام محمد بن مسلمہ، محمد بن مسلمہ کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ اتحب ان اقتلہ، آپ چاہتے ہیں میں اس کو مار دوں؟ فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ فأذن لی ان اقول شیئا، فأذن لی ان اقول شیئا، مجھے آپ پھر اجازت دیں اگر میں کچھ بات نامناسب کہنا چاہوں آپ کی شان میں کہہ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا کہہ سکتے ہو، قل، کہہ دو۔ محمد بن مسلمہ کعب بن اشرف کے پاس آئے اور کہا ان ھذا الرجل قد سألنا صدقۃ وانه قد عنانا وانی قد اتیتک استسلفک، یہ شخص یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے ہیں اور ہم سے صدقات مانگتے ہیں، اتنے صدقات مانگے کہ ہمیں تھکا کے رکھ دیا ہے، ہم تنگ آ گئے ہیں، اب ہمیں کچھ تم قرض دے دو۔ اب دیکھو جملہ کتنا غلط تھا، کتنا غلط جملہ تھا، لیکن آپ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، ان کی دینی ضرورت تھی، کافر کی گردن تک پہنچنا تھا اور ایسے کلمات بغیر بظاہر ممکن نہیں تھا، تو آپ نے تدبیر اختیار کی اور آپ نے اجازت دی۔ معلومات دینی ضرورت کے تحت اگر کوئی ایسی بات کہنی ہو تو اس کی گنجائش موجود ہے۔ خیر واقعہ میں پورا سنا دیتا ہوں۔ اس نے کہا وَأَيْذَنْ وَاللَّهِ لَتَمَلُّنَّ، یہ تمہیں تھکا کے رکھ دے گا، تم اکتا جاؤ گے، چھوڑ دو ان کو۔ تو حضرت محمد مسلم فرمانے لگے ہم نے اس کی اتباع کی ہے، اب ہم یوں تو نہیں چھوڑ سکتے، کچھ عرصہ دیکھتے ہیں انجام کیا ہوتا ہے، پھر چھوڑ دیں گے۔ اس نے کہا تمہیں چھوڑنا ہی پڑے گا، کیا دیکھتے ہیں کچھ عرصہ، اب تم بتاؤ کہ ہمیں کچھ قرض چاہیے، 1 وسق یا 2 وسق گندم آپ دے سکتے ہو؟ کہ میں دیتا ہوں، تم گروی میرے پاس اپنی عورتیں رکھو۔ حضرت محمد بن مسلمہ فرمانے لگے عورتیں رکھانا تمہارے بس میں نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ تو عرب کا خوبصورت آدمی ہے، ہم اپنی بیویاں تیرے پاس کیسے رکھا سکتے ہیں؟ کیف نرہنک نساءنا وانت اجمل العرب، اس نے کہا اچھا اپنے بچے رکھاؤ۔ فرمایا کیسے رکھا سکتے ہیں؟ کل کو ہمارے بچوں کو تانا ملے گا 1 وسق یا 2 وسق گندم کے بدلے میں تمہارے باپ نے تمہیں گروی رکھ دیا تھا۔ کیف نرہنک ابناءنا فیصب احدهم فیقال رہن بوسق او وسقین ھذا عار علینا، ہاں ہم تیرے پاس اسلحہ رکھوا دیتے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے لے آؤ۔ اب یہ رات کو تشریف لائے، آپ تھے اور آپ کے ساتھ ابو نائلہ، یہ کعب بن اشرف کا رضائی بھائی تھا جن نے 1 ماہ کا دودھ پیا تھا۔ قلعے کی طرف آئے تو انہوں نے آواز دی، یہ باہر نکلا۔ جب یہ باہر نکلا، اس کی عورت بہت سمجھدار اور بہت ہوشیار عورت تھی۔ اس عورت نے پوچھا این تخرج هذه الساعة، کعب اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا محمد بن مسلمہ اور میرا رضائی بھائی ابو نائلہ آئے ہیں۔ اس نے جملہ بڑا عجیب کہا تھا، کہنے لگی اسمع صوتا کأنه یقطر منه الدم، میں ایک ایسی آواز سن رہی ہوں جس سے خون ٹپک رہا ہے، مت جانا۔ دیکھو کیسی فہیم عورت تھی۔ میں کئی ایک واقعات اس میں سنایا کرتا ہوں کہ بعض خواتین بہت سمجھدار گزری، بہت سمجھدار۔ میں نے کئی بار ایک واقعہ سنایا
ایک شخص تھے ابو حمزہ، ان کی کنیت تھی، اسی سے معروف تھے۔ نکاح ہوا، ایک بیٹی، دوسری بیٹی، تیسری بیٹی، مسلسل بیٹیاں ہوئیں، ان کے یہاں بیٹا نہیں ہوا، تو ان نے چاہا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ کر لیا اور گھر آنا چھوڑ دیا۔ بیوی ان کی بہت سمجھدار تھی، جب ان کو احساس ہوا کہ میرا شوہر گھر نہیں آتا اور مسلسل بیٹیاں ہو رہی ہیں اور مجھے طلاق دینے کا ارادہ کر چکا ہے، تو اس نے کچھ اشعار ایک کاغذ پہ لکھے اور ابو حمزہ کو بھجوا دیے۔ وہ اشعار بڑے دلچسپ ہیں۔ اس نے لکھا: مال ابی حمزہ لا یاتینا غضبان اللہ نلد البنین، مال ابی حمزہ لا یاتینا غضبان اللہ نلد البنین، تاللہ ما ذالک فی ایدینا ونحن کالارض لزارعین، انما ناخذ ما اوتینا وننبت ما زرعہ فینا۔ ابو حمزہ کو کیا ہوا کہ ہمارے پاس نہیں آتا؟ وہ ناراض ہے کہ ہمارے پیٹ سے بیٹا پیدا نہیں ہو رہا، وہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ میں زمین ہوں اور تم کسان ہو، کسان میں وہی بیج زمین میں وہی بیج جاتا ہے جو کسان ڈالتا ہے، اور زمین وہی پودا نکالتی ہے جو کسان نے بیج ڈالا ہوتا ہے۔ اب بتاؤ ہمارا قصور ہے یا آپ کا ہے؟ کیسا اس نے کلام کا! ابو حمزہ کے پاس کہ اس نے پڑھا، ندامت اور شرمندگی کے ساتھ گھر آ گیا کہ قصور تو میرا ہے، بیوی کا کیا قصور ہے۔ میں کبھی اس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، بس عقائد اور اسباق اتنے زیادہ ہیں کہ ان موضوعات پر بات کرنے کا وقت نہیں ملتا۔ ان موضوعات پر تفصیل سے بات کرنا چاہتا ہوں، گھر کیسے ٹوٹتے ہیں، گھر اجڑتے کیسے ہیں، ہم نے اپنے گھروں کو بسانا کیسے ہے، کہاں غلطی مرد کی ہے، کہاں غلطی عورت کی ہے، کہاں مرد کو برداشت کرنا ہے، کہاں عورت کو برداشت کرنا ہے، تاکہ اپنے گھر کو ٹوٹنے سے محفوظ رکھے۔ خیر، اس کی عورت نے کہا: اسمع صوتا کانه یقطر منه الدم، میں ایسی آواز سن رہی جس سے خون ٹپک رہا ہے۔ اس نے کہا: کیسی بات کرتے ہو؟ محمد بن مسلمہ ہے، وہ میرا بھائی ہے، اور دوسرا میرا رضائی بھائی ہے۔ ان الکریم لو دعی الی طعنۃ بلیل اجاب، شریف آدمی کو رات کو بھی نیزے بازی کے لیے بلاؤ تو شریف آدمی جایا کرتا ہے۔ وہ تو بیوقوف سمجھ رہا تھا نا کہ میری تدبیر کامیاب ہے اور میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو توڑ رہا ہوں، تو بہت خوش تھا کہ میں غلاموں کو توڑ رہا ہوں۔ خیر، محمد بن مسلمہ نے ساتھ دو آدمی اور بھی قلعے میں داخل کیے، اندر چلے گئے۔ جب وہ آیا، فرمایا جب میں آؤں میں اس کے بال پکڑ لوں، اس کو قابو کروں، میں اشارہ کو اس گردن اڑا دینا۔ وہ آیا تو اس سے خوشبو آ رہی تھی بہت زیادہ۔ حضرت فرمایا: ما رأیتک الیوم ریحا اطیب، آج جو خوشبو ہے ہم نے کبھی ایسی خوشبو زندگی میں سونگھی نہیں، یہ کون سی خوشبو ہے؟ اور یہ بہت چوڑا ہو کر کہنے لگا، کہتے ہیں عندی آتر نساء العرب واکمل العرب، میری بیوی ایسی ہے کہ جس سے زیادہ عربوں میں کوئی عورت خوشبو نہیں لگاتی، اور جس سے زیادہ عربوں میں کوئی کامل عورت نہیں ہے، ایسی میرے گھر میں بیوی ہے۔ مطلب یہ کہ میں خوشبو کا بہت استعمال کرتا ہوں، میری بیوی خوشبو لاتی ہے، میرے جسم سے خوشبو آ رہی ہے۔ تو حضرت محمد بن مسلمہ فرمانے لگے: کیا میں سونگ سکتا ہوں؟ کہا جی ضرور سونگا۔ کہا جی مزہ آ گیا۔ آپ نے ساتھیوں کو اشارہ کیا تم بھی سونگو۔ پھر دوبارہ پھر کہا میں ایک بار اور سونگ سکتا ہوں؟ کہا پھر سونگ لو۔ جو یہ سر آگے کیا، آپ نے سونگنے کے بہانے سر اس کا پکڑا اور ساتھیوں کو اشارہ کیا، ان نے تلوار ماری، گردن کاٹ کے رکھ دی۔ اب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آ کر عرض کیا: اللہ کے نبی، ہم نے آپ کے دشمن کی گردن اڑا دی۔ تو اب دیکھو، دینی ضرورت ہو تو پھر ایسا کلمہ کہنا جائز ہے۔ نمبر 5، لزوم کفر، یعنی اگر کوئی شخص ایسی بات کہتا ہے کہ جس میں اس کا ارادہ کفر بھی نہیں ہے، وہ بات کفریہ بھی نہیں ہے، لیکن اس کا نتیجہ ایسے ہوگا کہ کفر لازم آئے گا، یعنی وہ کفر کا التزام نہیں کر رہا لیکن نتیجتاً اسے کفر لازم آ جائے گا، تو لزوم کفر کی بنیاد پر ہم کسی بندے کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ علامہ محمد امین بن عمر بن عبدالعزیز ابن عابدین شامی رحمہ اللہ تعالی، وفات 1252 ہجری، حاشیہ ابن عابدین رد المختار فتاوی شامیہ میں لکھتے ہیں: وَإِن بَقَى إِلْزَامًا فِي الْمَبَاحِثِ مَعْنَاهُ وَإِن بَقَى التَّصْرِيحُ بِكُفْرِ الْمُعْتَزِلَةِ وَنَحْوِهِمْ عِنْدَ الْبَعْثِ مِنْهُمْ فِي رَدِّ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ كُفْرٌ أَيْ يَلْزَمُ مِنْ قَوْلٍ بِهَذَا الْكُفْرِ وَلَا يَقْتَضِي ذَلِكَ كُفْرُهُمْ لِأَنَّ لَازِمَ الْمَذْهَبِ لَيْسَ بِمَذْهَبِهِمْ۔ معتزلہ کے ساتھ بحث کے دوران بعض مباحث میں اگر الزاماً
ان کی تکفیر کر بھی دی گئی ہے تو اس کا معنی ہرگز یہ نہیں کہ اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ کافر ہیں. ان کے موقف اور دعویٰ سے کفر لازم آ رہا ہے، اس لیے بعضوں نے کہہ دیا، ورنہ وہ کافر نہیں ہے. ان کے نظریہ سے کفر لازم آ رہا ہے وگرنہ وہ کافر نہیں ہے. میں جیسے اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ دیکھیں، جب کوئی شخص یہ کہے اللہ عرش پر مستوی ہے، جسم مانتے ہو؟ کہا جی نہیں. تو جب حقیقتاً جسم مانو، عرش پر مانو گے تو نتیجہ تو جسم ہی نکلے گا نا. لیکن وہ کہتا ہے میں تو نہیں کہتا اللہ تعالیٰ کا جسم ہے اور ایسے بیٹھا ہے جیسے بندے بیٹھے ہوئے. بھئی جب تم جسم بھی مانتے ہو، بیٹھنا بھی مانتے ہو، عرش پر بھی مانتے ہو تو جسم کی طرح ہوگا نا. نہیں جی میں تو یہ نہیں کہتا. اب دیکھو التزام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم اس کو کافر کیسے کہیں گے؟ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں. اور اس کی مثال مصنف عبدالرزاق باب ما جاء فی الحروریہ کے اندر ہے. امام ابو بکر عبدالرزاق بن حمام بن نافع الحمیری الصنعانی رحمہ اللہ وفات 211 ہجری فرماتے ہیں، جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خارجیوں کو قتل کرنا شروع کیا تو لوگوں نے پوچھا من ہؤلاء یا امیر المؤمنین اکفار ہم، کیا یہ کافر ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں کافر تو نہیں. من الکفر فروا، یہ تو کفر سے دوڑ کر مسلمان ہوئے. کیا جی منافق ہیں؟ فرمایا نہیں. ان المنافقین لا یذکرون اللہ الا قلیلا وہؤلاء یذکرون اللہ کثیرا. منافقین کی علامت ہے ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں، یہ تو ذکر بہت زیادہ کرتے ہیں، تو یہ منافق تو نہیں ہے. کہا یہ کون ہے؟ فرمایا قوم اصابتہم فتنۃ فعموا فیہا وسموا، یہ وہ لوگ ہیں جو فتنے کے اندر مبتلا ہو کر اندھے اور بہرے ہو گئے ہیں. میں ان کو کافر نہیں کہتا. تو یہ جو خارجی تھے، خارجی، ان نے کوفہ کے قریب ایک بستی تھی حرورہ، وہاں سے اس فتنے کا آغاز ہوا، اس لیے ان کو حروریہ کہہ دیا جاتا ہے. حروریہ خارجیہ بھی کہتے ہیں اور حروریہ بھی کہتے ہیں. نمبر 6 ارتکاب کبیرہ. اگر کوئی شخص کبیرہ گناہ کرے، بڑے سے بڑا گناہ کرے تو ارتکاب کبیرہ کی وجہ سے اس کو کافر نہیں کہیں گے. ارتکاب کبیرہ کی وجہ سے فاسق تو کہہ سکتے ہیں، اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے. اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا کافر نہیں کہیں گے، روزہ نہیں رکھتا کافر نہیں کہیں گے، کفر کا فتویٰ اس کے اوپر نہیں لگانا. اس کے بعد اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں. الفقہ الاکبر، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا نُكَفِّرُ مُسْلِمًا بِذَنْبٍ مِّنَ الذُّنُوبِ وَإِنْ كَانَتْ كَبِيرَةً إِذَا لَمْ يَسْتَحِلَّهَا وَلَا نُزِيلُ عَنْهُ اسْمَ الْإِيمَانِ وَنُسَمِّيهِ مُؤْمِنًا حَقِيقَةً وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ مُؤْمِنًا فَاسِقًا غَيْرَ كَافِرٍ. ہم کسی مسلمان کو گناہ کرنے کی وجہ سے کافر نہیں کہیں گے، اگرچہ وہ گناہ کبیرہ ہی کیوں نہ ہو، جب تک وہ اس گناہ کو حلال نہ سمجھے. اس سے ایمان کا لفظ ختم نہیں کر سکتے، بلکہ اسے حقیقی مومن ہی کہیں گے. ہاں یہ شخص مومن بھی ہوگا اور فاسق بھی ہوگا، لیکن ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے. یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، الجھن کے اندر مبتلا نہیں ہونا. اچھا، اسی طرح حضرت علامہ سعد الدین تفتزانی رحمہ اللہ تعالی وفات 792 ہجری، انہوں نے شرح المقاصد فی علم الکلام کے اندر لکھا ہے وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْإِسْلَامِ فِي مَنْ ارْتَكَبَ الْكَبِيرَةَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَاتَ قَبْلَ التَّوْبَةِ فَالْمَذْهَبُ عِنْدَنَا عَدْمُ الْقَطْعِ بِالْعَفْوِ وَلَا بِالْعِقَابِ، کہ جو شخص گناہ کبیرہ کرتا ہے بغیر توبہ کے مر جاتا ہے یہ کافر ہو گیا مسلمان. کہا جی بعض لوگوں نے اختلاف کیا ہے، مثلا معتزلہ کہتے ہیں مسلمان بھی نہیں کافر بھی نہیں، اسلام سے نکل گیا کفر میں چلا گیا. اچھا، بعض گناہوں کے مرتکب کو کافر بھی کہتے ہیں. میں اس کی وضاحت تھوڑی سی عرض کر دیتا ہوں. تو فرمایا ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہم نہ تو کہتے ہیں کہ ان کو یقیناً سزا ہوگی، نہ ہم کہتے ہیں یقیناً ان کو معافی ملے گی. مرجیہ تو کہتے ہیں کہ معافی مانگے، جتنا بڑا بھی گناہ کر لے جہنم میں نہیں جاتا، اور کوئی کہتا نہیں جس نے جنت میں کبھی نہیں جانا. ہم کیا کہتے ہیں کہ لاہما فی مشیت اللہ تعالی لیکن علی تقدیر التعذیب. دیکھو ہم یہ بات کہتے ہیں اللہ کی مشیت کے سپرد ہے، اگر اللہ چاہیں تو ان کو قانون کے مطابق سزا دے دیں، لیکن اگر سزا دیں گے تو ہمیشہ جہنم کے اندر نہیں رہیں گے بلکہ جہنم سے نکلیں گے. اس لیے نہیں کہ اللہ پر واجب ہے ان کو جہنم سے نکالنا، بلکہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ میں ان کو جہنم سے نکالوں گا. اور اگر یہ چاہیں اللہ تو بغیر کسی سزا دیے
اپنے کرم سے ان کو مغفرت فرمائیں اور ان کو سیدھا جنت کے اندر بھجوا دیں۔ یہاں جو علامہ تفتازانی نے کہا نا اس کے اندر اختلاف ہے، میں نے عرض کر دیا کہ اختلاف کا مطلب کیا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا مذہب یہی ہے۔ باقی جو خوارج ہیں یا معتزلہ، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ کبیرہ کا مرتکب ایمان سے نکلتا ہے، کفر میں داخل نہیں ہوتا۔ اور مرجئہ کہتا ہے جتنے بھی گناہ کبیرہ کریں اس سے بندے کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا، وہ جہنم میں کبھی بھی نہیں جائے گا۔ تو ہمارا اعتدال کا رستہ ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے نماز چھوڑنے والے کو ایک قول کے مطابق کافر فرمایا، ایمان سے نکل جاتا ہے۔ فرمایا نہیں، ہمارا اعتقاد یہ نہیں، ہماری وہی بات جو میں نے عرض کیا، ہم گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کافر نہیں کہتے۔ یا ایک سوال، اس کا جواب سن۔ اشکال یہ ہے کہ بعض احادیث ایسی ہیں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہے۔ مثلا حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفر، جس شخص نے جان بوجھ کے نماز کو چھوڑا فقط کفر، اس نے کفر کیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور آپ کہتے ہو مرتکب کبیرہ کافر نہیں ہوتا۔ اس کے اور جوابات بھی ہیں۔ ایک جواب اس کا یہ ہے کہ کفرہ کا معنی یہ نہیں وہ کافر ہو گیا، کفرہ کا معنی ہے کہ اس نے کافروں والا کام کیا۔ جس شخص نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا اس نے کافروں والا کام کیا، یہ معنی نہیں کہ کافر ہو گیا۔ جس طرح کوئی سید ہو اور اس کا بیٹا کوئی غلط کام کرے تو باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے، بیٹا تو نے سادات کا فرزند ہو کر یہ کام سیدوں والا نہیں کیا، یہ تو نے کام سیدوں والا نہیں کیا، یہ تو نے کیا گھٹیا لوگوں والا کام کیا، یہ تو نے فلاں والا کام کیا ہے۔ سادات کو یہ بات زیب نہیں دیتی۔ تو دیکھیں کس طرح بات کی، یہ آپ نے مسلمانوں والا کام نہیں کیا۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑا ہے اس نے مسلمانوں والا کام نہیں کیا، اس لیے مرتکب کبیرہ کو ہم کافر نہیں کہتے۔ حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالیٰ کا مناظرہ ہوا۔ مناظرہ کس پر ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ چونکہ فرما رہے ہیں کہ جان بوجھ کے نماز چھوڑنے سے بندہ کافر ہوتا ہے، تو حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھ رہے ہیں، اچھا یہ بتائیں اگر کسی نے نماز چھوڑ دی اور کافر ہو گیا اب یہ مومن کیسے ہوگا؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ کلمہ پڑھ لے۔ کہ کلمہ تو پہلے ہی پڑھتا ہے، اس کے باوجود آپ اس کو کافر کہہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی وہ نماز پڑھے۔ فرمایا جو کافر ہے تو نماز تو کافر کی قبول نہیں ہوتی، اس کے لیے تو مسلمان ہونا ضروری ہے، اب یہ مسلمان کیسے ہو؟ کہتے ہیں اس کا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کوئی جواب نہیں بنا۔ وہ دونوں بڑے ہیں، دونوں مجتہد ہیں، دونوں کا اپنا مقام ہے، ہم کسی ایک کی شان میں رتی برابر بھی توہین یا تحقیر نہیں کرتے۔ فتوی تکفیر میں احتیاط، ہم نے اتنی تفصیل سے بات کی ہے کہ کسی کو کافر کہیں تو اس کے لیے وجہ کیا ہے اور کافر کہنے میں احتیاط کرنی چاہیے، عدم تکفیر کے اسباب کیا ہیں، موانع کفر کیا ہیں۔ اتنی گفتگو اس لیے کی ہے کہ فتوی تکفیر میں احتیاط کرنی چاہیے۔ فتوی تکفیر ایک بہت نازک مرحلہ ہے، کفر کا فتویٰ دینے میں جلدی نہ کریں۔ قاضی ابو الفضل ایاز بن موسیٰ بن ایاز مالکی رحمہ اللہ، وفات 544 ہجری، الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ فصل فی تحقیق القول فی اکفار المتأولین میں فرماتے ہیں، لأن ادخال کافر فی الملہ و اخراج مسلم عنہا عظیم فی الدین، کسی کافر کو ملت اسلام میں داخل سمجھنا اور کسی مسلمان کو ملت سے خارج قرار دینا یہ بہت نازک مسئلہ ہے۔ اس کی وجہ، جب آپ کسی پر کفر کا فتویٰ دیں گے اس کا مطلب ہوگا اسے سلام کرنا جائز نہیں، اس سے قلبی تعلق رکھنا جائز نہیں، اس سے کسی مسلمان کا نکاح کرنا جائز نہیں۔ اگر اس کا نکاح پہلے سے کسی مسلمان سے ہو تو نکاح باقی نہیں رہے گا، ختم ہو گیا۔ اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کا پڑھنا جائز نہیں، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں، اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا جائز نہیں، اس کو وراثت میں حصہ دینا اور اس کی وراثت سے حصہ لینا یہ جائز نہیں۔ اب بتاؤ
کسی کو کافر اگر کہا تو کس قدر احکام آئے، کتنا نازک مرحلہ ہے، اس لیے فتویٰ تکفیر میں بہت زیادہ احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ اہل قبلہ، اب ہماری جو گفتگویں ہیں بڑی بنیادی ہیں، بڑی اہم ہیں، اس کو آپ نے بہت توجہ سے سننا ہے، بہت سارے شبہات اور غلط فہمیاں میں نے دور کرنی ہے۔ اہل قبلہ، ایک ہے اہل قبلہ کا معنی لغوی، ایک اہل قبلہ کا معنی شرعی اور معنی اصطلاحی۔ اہل قبلہ کا معنی لغوی، مولانا عبدالعزیز پرہاڑوی رحمہ اللہ، وفات 1239 ہجری، النبراس شرح و شرح العقائد میں فرماتے ہیں معنی اللغوی من یصلی الی الکعبہ او یعتقدها قبلۃ۔ لغوی معنی جو شخص کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، اہل قبلہ، یا جس کا عقیدہ ہو کہ کعبہ قبلہ ہے، اہل قبلہ۔ یہ معنی لغوی ہے، یہ شرعی معنی نہیں ہے۔ اصطلاحی اور شرعی معنی کیا ہے؟ مولانا عبدالعزیز پرہاڑوی رحمہ اللہ، وفات 1239 ہجری، النبراس شرح و شرح العقائد میں فرماتے ہیں فی اصطلاح المتکلمین، متکلمین علم الکلام کے ماہرین کی اصطلاح میں شرعی معنی من یصدق بضروریات الدین، جو ضروریات دین کی تصدیق کرے، ای الامور التی علم ثبوتها فی الشرع واشتہرا، یعنی ان امور کی تصدیق کرے کہ جس کا شریعت میں ثبوت یقینی ہے اور بدیہی شریعت میں بالکل مشہور و معروف ہیں۔ یہ بدیہیات کا معنی ہے، ثبوت قطعی ہو اور مشہور ہو، یہ دو چیزیں۔ فمن انکر شیئا من الضروریات، جو شخص ضروریات دین میں سے کسی کا انکار کرے، یعنی بدیہی بھی ہو، یقین سے ثابت ہو اور مشتہر ہو، ان کا انکار کرے تو یہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ لم یکن من اہل القبلہ، یہ اہل قبلہ نہیں ہو سکتا۔ جیسے حدوث عالم کا انکار کرے، یعنی عالم کو قدیم مانے، حادث نہ مانے، حشر اجساد، قیامت کا انکار کرے، وعلم اللہ سبحانہ وتعالی بالجزئیات، اللہ تعالیٰ کے علم بالجزئیات کا انکار کرے، وفرضیت الصلاۃ والصوم، نماز روزے کے فرض ہونے کا انکار کرے، یہ اہل قبلہ نہیں۔ ولو کان مجاہدا فی الطاعات، اگرچہ عبادت بہت زیادہ کرتا ہو، اس کو اہل قبلہ نہیں کہیں گے۔ وَكَذَلِكَ مَنْ بَاشَرَ شَيْئًا مِنْ أَمَارَاتِ التَّكْذِيبِ، اسی طرح وہ شخص کہ جو تکذیب کی نشانیوں میں سے کوئی اختیار کر لے، جیسے سجود صنم، بتوں کی پوجا کرے، وَالْإِحَانَةِ بِأَمْرٍ شَرْعِيٍّ، شریعت کے کسی امر کی احانت کرے، وَالْإِسْتِهْزَاءُ عَلَيْهِ فَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ، یا وہ شریعت کے کسی امر کا مذاق اڑائے تو ایسا شخص اہل قبلہ میں سے نہیں ہو سکتا۔ خلاصہ کیا ہے کہ اہل قبلہ کا معنی یہ ہے کہ کوئی شخص مومن ہو، اس کے عقائد ایمان والے ہوں، ضروریات دین کا اقرار کرتا ہو، یہ معنی اہل قبلہ کا۔ اہل قبلہ کا حکم امام ابو جعفر احمد بن محمد الطحاوی رحمہ اللہ، وفات 321 ہجری، العقیدۃ الطحاویہ میں فرماتے ہیں فَلَا نُكَفِّرُ أَحَدًا مِّنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِذَنْبٍ مَا لَمْ يَسْتَحِلَّ، ہم کسی اہل قبلہ کو گناہ کرنے کی وجہ سے کافر نہیں کہیں گے، ہاں اگر گناہ کو حلال سمجھے گا پھر کافر کہیں گے، وہ گناہ کرے یا نہ کرے، حلال سمجھنا ہی کفر ہوتا ہے۔ یہاں چند ایک بات اچھی طرح ذہن نشین فرما دیں۔ پہلی بات یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اہل قبلہ کو کافر نہ کہا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص جو اہل قبلہ ہو، مومن ہو، اعتقادات ٹھیک ہوں، اگر وہ گناہ کبیرہ کرے تو ارتکاب کبیرہ کی وجہ سے اس کو کافر نہ کہا جائے۔ مولانا عبدالعزیز پرہاڑوی رحمہ اللہ، وفات 1239 ہجری، النبراس شرح و شرح العقائد میں فرماتے ہیں وَمَانَا عَدْمِ تَكْفِيرِ أَهْلِ الْقِبْلَةِ أَلَّا يُكَفَّرَ بِارْتِكَابِ الْمَعَاصِي وَلَا بِإِنْكَارِ الْأُمُورِ الْخَفِيَّةِ غَيْرِ الْمَشْهُودِ، اس کا معنی اہل قبلہ کو کافر نہ کہنے کا مطلب یہ ہے گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے، غیر مشہور مخفی امور کے انکار کی وجہ سے اسے کافر نہیں کہیں گے۔ نمبر 1، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے تب بھی کافر نہیں کہیں گے، اور غیر مشہور مخفی امور کا انکار کرے، کیا مطلب؟ اگر بدیہیات کا انکار کرتا ہے تو کافر کہیں گے، یا امور خفیہ غیر مشہورہ بدیہیات کے مقابلے میں ہے۔ دوسری بات اچھی طرح سمجھ لیں،
عوام الناس میں اہل قبلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اہل قبلہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں. یہ معنی بالکل غلط ہے. یہ لغوی معنی تو شرعی مراد نہیں ہے. اہل قبلہ ایک شریعت کی اصطلاح ہے جس کا معنی یہ ہے کہ آدمی کے عقیدے ٹھیک ہوں، مومن ہو، ضروریات دین کا اقرار کرتا ہو. اچھی طرح سمجھ لیں. عوام الناس اہل قبلہ کا معنی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہو. وہ تو قادیانی بھی پڑھتے ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ توجہ رکھیں. عوام الناس کیا اہل قبلہ کا معنی یہ ہے وہ کعبہ کو قبلہ منتا ہو، کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہو. اہل قبلہ کا معنی یہ نہیں ہے. اہل قبلہ کا معنی یہ ہے کہ وہ شخص ضروریات دین کا اقرار کرتا ہو. ضروریات دین کا معنی ہوتا ہے شریعت کے وہ عقائد اور مسائل جو دلیل قطعی سے ثابت ہوں اور وہ مشہور ہوں، ان کا اقرار کرتا ہو، مومن ہو. یہ ہے اہل قبلہ. تو اہل قبلہ ایک شریعت کی اصطلاح ہے. جس طرح خلفائے راشدین شریعت کی اصطلاح ہے. جب ہم کہتے ہیں خلفائے راشدین 4 ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم. یہ شریعت کی اصطلاح میں خلفائے راشدین 4 ہیں. لغت کے اعتبار سے کوئی اور خلیفہ راشد ہو لیکن شرعی اصطلاح میں خلفائے راشدین 4 ہیں. جب ہم کہتے ہیں خلافت راشدہ تو اس کا معنی ہوتا ہے آیت استخلاف میں صحابہ کرام میں سے جن کے ساتھ خلافت کا وعدہ کیا گیا وہ 4 ہیں اور ان کی خلافت کا نام خلافت راشدہ ہے. اچھی طرح سمجھ لیں. خلفائے راشدین شریعت کی اصطلاح ہے. اس کا معنی آیت استخلاف میں صحابہ کرام میں سے جن سے خلافت کا وعدہ کیا گیا وہ خلفائے راشدین ہیں اور وہ 4 ہیں: ابو بکر، عمر، عثمان، علی. تفصیلی بحث اپنے مقام پر آئے گی. یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ اہل قبلہ کا لغوی معنی مراد اور عوامی نہیں ہے، بلکہ اہل قبلہ سے مراد یہ شرعی اصطلاح ہے اور شرعی اصطلاح کو شرعی اصطلاح سمجھ کر ہی بات توجہ سمجھے اور عمل کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عقائد پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے اور اخلاص کے ساتھ پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.